تو اعوذ باللہ من بنیادی طور پہ مطلب یہ کہ ہم مسلم اور ہندو قوم پرستی کا ایک تفاصیلی مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، تو کیونکہ لاسٹ ویک میں یہ میرا ہوا نہیں تھا، ریویو کے طور پہ میں کچھ عرض کر دیتا ہوں کہ ہم اس وجہ سے دیکھنے چاہ رہے ہیں کہ یعنی جو ہم لوگ یونیورسٹیز میں پڑھ کے آ رہے ہیں اس میں 1947 سے لے کے اب تک کی جو ہندوستان کی ایک تاریخ ہے، جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں کی ہم پولیٹیکل سچویشن سے ناواقف ہیں کہ وہ ایکچولی چل کیسے رہی ہے۔ کسی نہ کسی حد تک کانگریس سے تو ہم واقف ہیں، لیکن جو ہندو قوم پرستی کی تحریک چل رہی ہے وہاں پہ ہم وہ اس کو اگر دیکھتے بھی ہیں تو خالصتاً ایک ہندو مذہب کے دائرے کار میں دیکھتے ہیں، اور اس کا آپ ادراک اس طرح سے کر سکتے ہیں۔ جب میں ہندو نیشنلزم کی بات کر رہا تھا تو مسلسل یہی سوال آ رہے تھے کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ہندو مذہب کا اوریجن کیا ہے، بجائے اس کے کہ ہندو نیشنلزم کی بات کی جاتی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی، خلط ملط ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مطلب ہماری ڈیفیشنسی ہے، اس کو مطلب کسی حد تک کی ہم یہاں سے کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ایکچولی ہمارے پڑوس میں ہو کیا رہا ہے، اور بہت سی مماثلت ہماری مسلم قوم پرستی اور ہندو قوم پرستی میں موجود ہے، اور ہم مسلم قوم پرستی کو میں یہ سمجھتا ہوں اس پڑھنے کے بعد کہ مسلم قوم پرستی کے جو ایشوز ہیں ان کو کلیئر کرنے کے لیے ہندو قوم پرستی کو سمجھے بغیر آپ ان ایشو سے کلیئریفائی نہیں کر سکتے۔ اچھا، تو اب لاسٹ جو ہم نے دیکھا تھا تو یعنی بنیادی طور پر ہندو نیشنلزم کی تاریخ کوئی اینشینٹ تاریخ، کوئی پرانی تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ماڈرنسٹ تحریک ہے اور بالکل کانگریس کے ساتھ ساتھ اٹھی ہے۔ یعنی کانگریس کی جو بالمقابل پارٹی تھی اس کو ہم ہندو مہاسبھا یا مہاسبھائی کہتے تھے۔ کانگریس کے دو بیل کھا گئے روٹی پی گئے تیل، یہ ہندو مہاسبھائیوں کا ہی نعرہ تھا، اور کانگریس کے مد مقابل جو ہندوؤں کے اندر فورس تھی وہ یہی مطلب مہاسبھائی تھے، اور بعد میں مطلب جب ان کو پیدائشیں شکستیں ہوئیں تو انہوں نے مطلب یہ کہ اپنا نام تبدیل کر کے جو ہے مختلف نام جے جی پی وغیرہ یہ پرانے ہندو مہاسبھائیوں ہی کے نام ہیں۔ تو یعنی یہ کہ اس کا اوریجن تو یہی ہے، لیکن ہندو توا والے ہندو توا کی جو ایک ڈیفینیشن ہے وہ ساورکر نے دی، جو ایک ماڈرنسٹ تھا۔ یعنی جتنے لوگ ہیں اس کے لیڈر وہ زیادہ تر ماڈرنسٹ اور نیچرل سائنسز کے دائرے کار کے اندر ہیومنسٹ فکر کے ہی پرتوں ہیں، اور مطلب یہ کہ دونوں میں ایک ڈیمارکیشن، ایک لائن کھینچنا کانگریسیوں میں اور ان میں بہت مشکل ہو جاتا ہے بسا اوقات جب وہ ہندو نیشنلزم کی بات کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سے مہاسبھائی کانگریس کے بھی لیڈر رہے، اور جس طرح سے مسلم لیگی کانگریس کے لیڈر رہے اس طرح یہ بھی رہے۔ اس کا اوریجن تو یہی ہے کہ 1920 میں جو کانفلکٹ عروج پکڑا اس میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان، اور جو برٹش امپائر جو کنسیشن جو مراعات مسلمانوں کو دے رہی تھی مختلف سطحوں کے اوپر، یعنی لیجسلیشن کی سطح کے اوپر اور حکومت سازی کی سطح کے اوپر اور ریاست کی سطح کے اوپر، وہ ان سے یہ مہاسبھائی خوش نہیں تھے، اور اسی کے ماتحت جو کانگریس لکھنؤ پیکٹ کے دائرے کار کے تحت دوسری جو مراعات دے رہی تھی وہ اس سے خوش نہیں تھے، اور اکھنڈ بھارت کا جو نعرہ ہے وہ انہی ہندو مہاسبھائیوں ہی کا نعرہ تھا۔ تو ایک ماڈرنسٹ تحریک ہے، آپ اس کو اگر مطلب یہ کہ ہندو مذہب کے ساتھ خلط ملط کر دیں گے تو بہت ساری چیزیں سمجھ نہیں سکیں گے، اور وہ ان کی پوری جو جدوجہد ہے وہ ریاست کے دائرے کار کے اندر رہتے ہوئے ہی ہے۔ اسی وجہ سے جب یہ ہندو مہاسبھائی حکومت میں آئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماڈرن ہندوستان میں انہوں نے ان سے زیادہ وہ مراعات دی جو کہ کانگریس نے مسلمانوں کو دی تھی۔ یہ تو ہے اس کا ایک مطلب ایک اوور ویو جو ہم نے ابھی تک کا کیا، اس سے اگر آپ کی کوئی کوشچن۔ یہ ایک ہندو قوم پرستی کی ورکنگ ڈیفینیشن بتا دیں تاکہ مطلب کلیئر ہے۔ یعنی ورکنگ ڈیفینیشن تو یہی ہے کہ ہندو نیشنلزم جو ہے اپنی ریاست کا قیام چاہتی ہے، مطلب ایک پرانی جو ان کی ریس ہے اس میں جو ہندو ریاست کا جغرافیائی حدود بندی ہے
اس میں وہ دیکھتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر ہندو دوائی کی ہندو نیشنلزم کی تاریخ جو ہے وہ تو کانفلکٹ ہی نکلی ہے، اور اس کو وہ پیچھے لے جا کے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہندوؤں اور بدھوں کے اندر جو کانفلکٹ تھا، بعد میں جو ہندو اور مسلمانوں کے درمیان کانفلکٹ ابھرا، یہی ہندو نیشنلزم۔ یعنی ہر قوم پرستی کی طرح ہندو قوم پرستی بھی بنیادی طور کے اوپر انسانیت کی ایک کلیکٹیو فارم کو اس کا مجاز سمجھتی ہے کہ ربوبیت اور الوہیت اس کی طرف منسوخ کی جائے۔ وہ کلیکٹیوٹی اس کا مجاز سمجھتی ہے کہ اس کو رب اور الہ مانا جائے۔ وہ کلیکٹیوٹی ہے کہ جو گنگا، جو آپ سمجھو کہ سندھ، دریائے سندھ سے لے کے برہما پترا کے درمیان غالب یعنی ویسے وہ جو علاقہ سمجھتے ہیں وہ تو انڈونیشیا سے لے کے افغانستان تک ہے، جس پورے علاقے میں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو انڈونیشیا سے، اور انڈونیشیا اور ملیشیا جو آج کل انڈونیشیا اور ملیشیا ہے، وہاں بھی ظاہر ہے کہ بہت بڑی اکثریت سب ہندو ہی تھے، یعنی اس سے پہلے کہ وہاں اسلام آیا وہ سب ہندو ہی تھے، حالانکہ ان کی جو پرانی تحریک ہے شاید اس کو بھی کلیم کرتے ہیں۔ ان معنوں میں ہندو مذہب سے ہندو قوم پرستی کا بالکل وہی تعلق ہے جیسے جیلانی بھائی فرماتے ہیں جو مسلم قوم پرستی کا اسلام سے ہے۔ کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے کہ جب وہ اپنی قوم کی یعنی آئیڈینٹیفیکیشن مذہبی دیکھتے ہیں تو وہ انہی سمبلس کی بنیاد کے اوپر دیکھتے ہیں جو اس قوم کی مذہبیت کے سمبلز ہیں، لیکن اس کو محض شناخت کا ایک ذریعہ سمجھ کے اس مذہب کے عالمگیریت کو فروغ دینے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اس قوم کی سرمایہ دارانہ نظام میں فوقیت کا جواب اس سے فراہم کرتے ہیں۔ وہ جو مذہبی تشخص ہے اس قوم کا وہ محض ایک کلچرل آرٹیفیکٹ ہے، جس طریقے سے آریوں کے یعنی آریا وہ تھا ناٹزیوں کے ہاں یا یہودیت ہے زائنسٹ کے ہاں، بالکل اسی طریقے سے۔ تو ان کا کوئی دوسرا تصور نظام زندگی نہیں ہے، مطلب یعنی وہ جس نظام زندگی کے تناظر میں وہ فوقیت چاہتے ہیں وہ وہی سرمایہ دارانہ نظام زندگی ہے، اور قوم پرستی چاہے وہ کسی قسم کی بھی ہو وہ محض سرمایہ داری کا ایک نظریہ ہے۔ جس طریقے سے اشتراکیت ایک نظریہ ہے، جس طریقے سے لبرلزم ایک نظریہ ہے، قوم پرستی بھی ایک نظریہ ہے، لیکن یہ کہ وہ قوم پرستی جو ہے جب نسل کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے تو وہ آپ اسے جیسے کہ یہ کہ قوم پرستی خالص کیا مذہبی قوم پرستی، یہ مذہبی قوم پرستی ہے جہاں نسل کی جگہ قوم، جہاں نسل کی جگہ مذہبی تشخص نے لے لیا۔ یہ ہے ہندو قوم پرستی کی میں سمجھتا ہوں تاریخ۔ اسی میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ مختلف بھارتی یہ جو جن کی کنیکٹیوٹی ہے اسی میں ان بہت ساری پارٹیوں کا ذکر کیا تھا، وشو ہندو پرشد، بھارتیہ جنتا پارٹی، ہندو مہاسبھا، جیسا کہ ابھی حال ہی میں دیکھا کہ وشو ہندو پرشد نے ایک دیوبند سے فتویٰ بھی لیا ہے کہ آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں۔ یہ ان کا ایک پرانا اسٹانس ہے مہاسبھائیوں کا یا ہندو توا والوں کا کہ دیکھو مسلمان جو ہے وہ سب کو کافر سمجھتے ہیں اور ان میں ٹالرنس ہے نہیں، وہ یہ کسی کو اپنا نہیں سکتے، وہ اپنے سے غیر کو سب کو کافر سمجھتے ہیں، اور جب کافر سمجھتے ہیں تو اس کے مال و مباح کو حلال سمجھتے ہیں، اور مطلب وہ دو حصوں میں ہر چیز کو تقسیم کر دیتے ہیں، ایک وہ دارالحرب ہے اور ایک دارالامن ہے، اور وہ ہمیشہ سے تقسیم پذیری پر ہی عمل پیرا رہے ہیں، جبکہ ہم جو ہے تمام قوموں کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ جب وہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں تو وہ لازماً ہمارے مد مقابل ہیں، اور وہ ہندوستان کو اپنا مطلب یہ کہ مذہبی ملک نہیں سمجھتے، اور وہ ہمیشہ تقسیم پر ہی پہلے دن سے کاربند رہے ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ مطلب دیوبند نے جو وہ فتویٰ وشو ہندو پرشد کی بنیاد پر پرانے استعان سے کہ دیکھو یہ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، یہ جو ہندو توا والے ہیں مسلمان ہمیں کافر سمجھتے ہیں، تو اسی پہ انہوں نے اس فتوے کو دوبارہ دیوبند بھیجا کہ آپ ہمیں کافر سمجھتے ہیں، انہوں نے کہا یقیناً ہم کافر سمجھتے ہیں۔ اس کے اوپر پھر ان کا ایک پورا ایک وہ پرانا یہ ایک ان کا استعان ہے کہ مسلمان ہم کو کافر سمجھتے ہیں، اور اس کی بنیاد کے اوپر دارالحرب اور دارالامن کی تقسیم کرتے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے وہ گاندھی جی کو، گاندھی اس کو مطلب مہاتما گاندھی یہ نہیں کہتے بلکہ اس کا جو نام ہے گاندھی کا وہ لے کے اس کو پکارتے ہیں، اور اپنا مہاتما نہیں سمجھتے اس کو، کہتے ہیں کہ گاندھی کو قرآن کی کوئی مکمل اور اسلام کی کوئی مکمل تعلیمات نہیں تھی، وہ نہیں پہچان سکا اصل میں
کہ قرآن اور اسلام کہتا کیا ہے. ایکچولی ہم واقف ہیں اسلام و قرآن سے، وہ اسی بنیاد پہ کہ وہ کافر اور دارالحرب و دارالامن کی تقسیم کرتے، اور اس کی بنیاد پہ وہ کبھی بھی بھارت کو اگر بہت زیادہ وہ اپنا مطلب فادر لینڈ اور مادر لینڈ تو سمجھ لیتے ہیں، لیکن اپنا ہولی لینڈ کبھی نہیں سمجھتے. یہ ایک وشو ہند پرشد سے بھی حال ہی میں انٹرپریٹیشن آئی ہے، تو وہ بھی آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں. پھر میں نے کچھ بیسک کانسیپٹ ان کے بتائے تھے، اس میں سے ان کا جو مطلب یہ کہ جو واٹ از ہندو کیا ہے، کہ اس میں جو ریفارمسٹ تحریک تھی اس نے بھی مطلب یہ کہ ایک اکھنڈ بھارت کی اپنی ایک تعریف دی تھی. وہ بنیاد تھی آریہ ورتا اور برہما ورتا کی بنیاد پر. وہ کہتے ہیں کہ آریہ ورتا اور برہما ورتا جو ہے وہ ہندوؤں کی ایک جغرافیائی تقسیم تو مان لیتی ہے، لیکن قدیم لٹریچر میں آریہ ورتا اور برہما ورتا کی کوئی تقسیم نہیں ملتی. اور ایک یہ قلیل جغرافیائی حد بندی ہے، وہ پورے اکھنڈ بھارت کو محیط نہیں ہے جو ہمالیہ اور وندھیا کے درمیانی علاقے پر محیط ہے. دوسرے یہ لفظ آریہ ورتا اور آریہ اور غیر آریہ کو ایک دوسرے سے منضبط اور منسلک نہیں کرتی، لہذا جو ہم قوم کی بنیادی تعریف کرتے ہیں اس پہ پورا نہیں اترتی، لہذا ہم آریہ ورتا اور برہما ورتا کو رد کرتے ہیں اور ہم صرف اسی تشخص پر اپنی ریاست کو مطلب یہ کہ بنانا چاہتے ہیں جو کہ وید میں ملتی ہے، جس کی بنیاد پر ہم جین بھارت اور نان جین بھارت کی تقسیم عمل پذیر میں آتی ہے، جس کی بنیاد پر ہم ہندوستان اور بلوچستان میں تقسیم کرتے. جو ان کی ایک بنیادی ایشو ہے، مطلب وہ یہ کہتے ہیں بیک ٹو وید کی طرف پلٹو. تو وید میں یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بیک ٹو وید سے مراد یہی کہ ریاست کو ان لائنز پر بیان کیا جائے اور استوار کیا جائے جیسا کہ تاریخی طور پر پرانی ویدوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے. اس کے مطابق وکرماجت شلوان اور بھاوشائے پرنا اور پروا وغیرہ نے آریاؤں کا بہترین ملک ہندوستان کو قرار دیا ہے، جبکہ ملیچوں کا ملک اس سے بڑے ہے. ملیچ سے مراد ان کی فارنر ہے. اس کی بنیاد پر ہم انڈین اور نان انڈین کے درمیان حد فاصل کھینچتے ہیں، جیسا کہ ان بادشاہوں نے ملچ اور آریاؤں کے درمیان لکیر کھینچی تھی. اس کو سندھو یا بھارت ورشا کے نام سے وہ پکارتے تھے، جیسا کہ پرانی ویدوں میں آتا ہے. ہم بھی اس کو سندھو یا بھارت ورشا کی ہی نام سے یاد رکھتے ہیں. ریاست کی تعمیر نو میں ریت اور جو پرانی ہماری میموریز ہیں اس کا بڑا عمل دخل ہے. ہم اسی بنیاد پر ان پرانی میموریز کی بنیاد پر ہی ریس اور اسٹیٹ کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ وید کے اندر آیا. اور اسی کی بنیاد پر جو ہمارا انتہائی ماضی ہے اور جو آنے والا انتہائی فیوچر ہے اس کو ہم ایک دوسرے کے ساتھ منضبط کر سکتے ہیں، اور یہی ہماری جو ہے ایک ایٹرنیٹی ہے. اور وید میں واضح طور پر سندھو کا لفظ دریائے سندھ و سمندر کے لیے استعمال ہوا ہے. اس طرح دریائے برہم پترا بھی کوئی اجنبی جگہ نہیں بلکہ دریائے سندھ کا ہی حصہ ہے، کیونکہ اس کا منبع بھی جو ہے وہ وہی ہے. اسی کی بنیاد پر جو شمالی علاقوں کی سرحدیں یا مشرقی علاقوں کی سرحدیں یا مغربی علاقوں کی سرحدیں، اس کی بنیاد پر بھی یہی مطلب یہ جو سورسز ہیں واٹر کی، انہی کی بنیاد پر ہمالیہ سے جو نکلتی ہیں انہی کی بنیاد پر ہم مطلب یہ کہ وید کی بنیاد پر اپنی سرحدوں کا تعین کرتے ہیں. برہم پترا اور یہ جو دریائے سندھ ہے یہی ہماری مطلب اسی سے مراد یہی ہے کہ بیک ٹو وید. اور ان بادشاہوں نے جس طرح سے ریاست کی تقسیم کی ہے اور راجنا راشٹرم بنایا ہے، اسی کی بنیاد پر اور انہی راجاؤں کی بنیاد پر ہم ہندوستانی ریاست کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے ان کا مطلب ایک مذہبی نقطۂ نگاہ کہ وہ کس طرح سے اس ریاست کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں. کانگریس کو بھی ہم دیکھیں تو اس کی بھی ہندو نیشنلسٹ پرسپیکٹو نہیں رہتا ہے یا رہتا ہے، لیکن اس کے مطابق تو یہ مذہبی زمین ہے اور وہ یہ ساری باتیں وید سے نکلتی ہیں، تو ظاہر کانگریس یا یہ لوگ تو ان چیزوں کو نہیں محسوس کرتے ہیں. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کسی نہ کسی حد تک تو جیلانی بھائی نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ نمبر ایک تو یہ کہ انڈین نیشنلزم اور ہندو نیشنلزم کو ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہے. اصولاً تو یہ ہے، یعنی اگر ہم ہندوستان کی تاریخ لیتے ہیں تو اس میں تو جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ انڈین نیشنلزم جو ہے
اس کی کنسٹرکشن میں مسلمانوں کا ایک بہت بڑا کردار ہے. مثلا گاندھی کو مہاتما گاندھی کس نے بنایا؟ تو وہ تو بنایا یعنی جمعیت علماء اسلام نے اور علی برادران نے. تحریک خلافت کے اوپر گاندھی کا قبضہ کیوں ہوا؟ وہ تو محمد علی یہ جو محمد علی اور شوکت علی اور جمعیت علماء ہند جمعیت علماء ہند کی ناقبت اندیشیوں کے نتیجے میں ہوا. وہ تو مسلمانوں نے گاندھی کو بنا اور اسی وجہ سے گاندھی تو مسلمانوں کے لیے گاندھی مر گیا. وہ تو مسلمانوں ہی کے لیے مرا نا. وہ تو اسی لیے مرا فسادات کے. اس نے جو یعنی بہار میں اور بنگال میں جو کچھ اس نے کیا جا کے اور پاکستان کے معاملے میں جو اس نے دلوائے یہ تمام تو وہ مرا بھی مسلمانوں کے ہی لیے یعنی گاندھی ایکچولی. اور بہت بالکل گاندھی کی بنیادی جو کانسٹیٹوئنسی تھی مسلمان ہی تھے ہمیشہ. اور چنانچہ اس کے آشرم کے اندر مثلاً قرآن پڑھایا جاتا تھا اور ایشور اللہ ایک ہی نام ایسا تو تھا. تو ان معنوں میں ہندو یعنی انڈین نیشنلزم ہے وہ اپنی ہندویت کو ایمفسائز نہیں کرتی بلکہ وہ اپنی ہندویت کے بارے میں ایک معنی میں معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرتی. لیکن چونکہ وہ ہندوستان کے اندر یا قوم پرستی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یعنی ظاہر ہے کہ ہندوستان کی یا قوم پرستی ہے لہٰذا وہ ہندویت کو ڈسون تو نہیں کر سکتی. جیسے مثلا جب انہوں نے بابری مسجد کے اوپر حملہ کیا تو ظاہر ہے کہ کانگریس کی جو فیلنگ تھی وہی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن انہیں کرنا پڑا اور انہوں نے اجازت دی اور انہوں نے کیا. تو وہ کانٹرڈکٹری چیزیں ہیں. اچھا دوسری چیز جو ہندو نیشنلزم ہے یہ مسلمانوں کی ماندانہ تحریک ہے. شروع سے مسلمانوں کو اپنا حریف اور دشمن سمجھتی اور اس وجہ سے اس نے اپنی اینٹی اسلامک کیریکٹر کو مسلمان کو ملک کہنا اور مسلمان کو غیر کہنا یہ وہ اس کی بنیاد کے اوپر اس نے نیشنل کانشیسنیس اپنی اٹھانے کی کوشش کی. تو آپ اس طریقے سے دیکھ لیں چنانچہ سبسٹینٹیولی مثلا اگر ہم یہ کہیں کہ ہندو ریاست کی شکل کیا ہوگی آخرکار وہ کہتے ہیں کہ پرانی وید سے آئے گا نظام اقتدار جب ہندوؤں کے ہاتھوں میں آئے گا تو کیا ہوگا اس میں. تو آپ دیکھیں کہ جیسے جیلانی بھائی نے فرمایا کہ اس میں اور کانگریس کی ریاستی حکمت عملی میں کوئی فرق نہیں. اور نہ صرف یہ اچھا یہ بھی صورت نہیں ہے کہ جیسے فرض کیجیے ہم نے سرحد میں حکومت کی اور ہم کہتے ہیں بھائی ہم نے تو یہ جو کچھ کیا اس پہ مجبور تھے. اگر ہمارے پاس قوت آتی تو ہم اس طریقے سے سرحد کی حکومت نہیں چلاتے ہے نا. وہ تو ایسا کچھ نہیں کہتے. وہ تو کہتے ہیں نہیں بالکل ہم نے جو کچھ کیا وہ جو ہے وہ ٹھیک وہ بالکل وہی یعنی تعلیمات وید کو ہم نے جاری کیا اور ہندو ریاست وہی ہے جو ہم نے واجپئی کے اور یہ آڈوانی کے اس میں چلے. اس میں اور کسی بھی لبرل سرمایہ دارانہ اسٹیٹس ریاست میں کوئی فرق نہیں ہے. تو عملاً تو کانگریس اور بی جے پی میں کوئی فرق ہے نہیں ان ٹرمز یعنی اس بنیاد کے اوپر کہ وہ ریاستی نظام کا کوئی دوسرا تصور نہیں رکھتی. لیکن کانگریس کے جو سمبلس ہیں کانگریس کے جو علامتیں ہیں ہندو اور انڈین وہ زیادہ جیسے کہ یہ سنکریٹک ہیں اس طرح یعنی اس میں اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم اور مسلم لیگ یعنی بنیادی طور کے اوپر تو اب اگر مسلم لیگ کے جو تحریک خلافت کے تحریک پاکستان کے لیڈر تھے تو وہ سب مہاجر تھے یعنی ان کی بہت بڑی اکثریت تھے یا نہیں تھے یعنی لیاقت علی خان بہادر یار جامع سب تقریباً خواجہ صاحب کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو کوئی بھی بڑا لیڈر یعنی خواجہ ناظم الدین کے علاوہ کوئی بھی بڑا لیڈر مسلم لیگ کا غیر دوابے کے علاقے کا آپ کو نہیں ملے. لیکن انہوں نے کبھی بھی اس کے مثلاً لیاقت علی خان نے رامپور کے بارے میں کبھی ایک منٹ بھی نہیں سوچا کہ رامپور کیا بکواس ہے یا اس کے لیے میں کیا کروں گا وغیرہ ایٹسٹرا. لیکن تھے تو وہ بھی قوم پرست نا اسی قسم کے قوم پرست ہے جس قسم کا نہرو تھا یا جس قسم کا وہ جیسے کہ یہ کہ وہ دوسرے مولانا آزاد تھے یا اس ٹائپ کے تو تھے تو اچھا مسلم یہ جو ایم کیو ایم ہے یہ بھی قوم پرست ہے لیکن اس کی جو ریفرنس پوائنٹ ہے یہ اینٹی پنجابی یا اینٹی سندھی یا یہ وہ اس قسم کی ہے جس طریقے سے وہ نہیں ہو پائی مسلم یعنی قوم پرستی اس طریقے سے اپنے علاقے کی تحریک نہیں بنی بلکہ پورے قوم کی تحریک بنی وغیرہ. تو اس لیے پریکٹیکلی ڈفرینشیٹ کرنا مسلم یعنی ہندو قوم پرستانہ اور سیکولر قوم پرستانہ پریکٹسز کو بہت مشکل ہے کیونکہ ہندو قوم پرستانہ پریکٹسز بھی تو سیکولر ہی ہیں اور تو کچھ نہیں وہ تو سیکولر ہی پریکٹسز ہیں.
لہٰذا کانگریس، جیسے جیلانی بھائی نے شروع میں فرما دیا کہ کانگریس اور بی جے پی میں عملاً فرق کرنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے، بالخصوص جب بی جے پی حکومت میں آتی تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جیسے صوبوں میں، اب کیسے کتنے زیادہ صوبوں میں ہوں تو وہاں تو کوئی بھی یعنی طریقہ ایسا ہوں کہ کوئی بھی مرکز کے ساتھ ایسے مسائل نہیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں مرکز سے کہہ رہے ہیں تم یہاں ہندو تہذیب کو عام نہیں کر رہے یا تم یہاں ہندو طریقے سے ہمیں حکومت نہیں کرنے، ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ کہ وہ ہندو مطلب ہندو واٹ از ہندو میں اس کے اوریجن کی طرف گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہندو قوم پیدا ہوئی ہے مطلب ایک تو وہ اس بات کو رد کرتے ہیں کہ آریہ کوئی انویڈرز سے باہر یا سینٹرل ایشیا سے آئے، وہ اس بات کو کمپلیٹلی رد کرتے ہیں، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ وہ اپنا رشتہ ایرانیوں کے ساتھ جوڑتے ہیں اور ایران کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک کو وہ محمدن ایرانین کہتے ہیں اور ایک کو مطلب اسلام سے پہلے کا جو ایران ہے، جو اس کو وہ بیفور محمدن ایران کہتے ہیں، اس سے اپنے تعلقات کو بالخصوص جوڑتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ جب اسلام ایران پہ غالب آ گیا تو جو یہ آگ کی پرستش کرنے والے تھے ان کو سب سے زیادہ مطلب یہ کہ پناہ جو ہے وہ یہی ہندوستان ہی میں ملی اور انہوں نے ان کو اپنے اندر جذب کر لیا ہندوؤں نے، اور وہ اس طرح کی چیزوں کو وہ اینشینٹ ہندوستان کو جوڑتے ہیں اور اس بات کو رد کرتے ہیں کہ آریہ کوئی باہر سے آئے ہوئے، کہتے ہیں کہ آریہ ایک مطلب ایک سنسکرت میں اس کی معنی ہے کوئی بہت ہی اعلیٰ و عرفہ، متقی، پرہیزگار، بزرگ، یہ معنی ہے اس کے، اور کوئی نان آریہ بھی متقی اور پرہیزگاری اور بزرگی کی بنیاد پر آریہ بن سکتا ہے، جیسا کہ بہت سارے ہندوستانی بادشاہ جو گزرے ہیں پہلے وہ مطلب آریاؤں کی اس میں سے نہیں تھے، لیکن ان کی بڑی عزت و توقیر ہندو مذہب کے اندر قائم ہے باوجود غیر آریہ ہونے کے۔ تو آریہ مطلب یہ کہ اپنی تقوی و پرہیزگاری کی بنیاد سے کوئی شخص اس کو اچیو بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ اس بات کو رد نہیں کرتے کہ وہ نان ریشیل چیز ہے، وہ ہے ریس ہی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہندو قوم پیدا ہوئی دریاؤں کا دریا سندھو کے پاس۔ سندھو وہ دریا ہے جس نے اپنے پانی سے ہمارے اجداد کی پرورش کی، یہی ہماری سندھو راشٹرا ہے، یعنی مملکت سندھ ہے، جو اس کا قدیم نام ہے۔ ہماری قدیم کتب میں بھی بھارت سیاسی لحاظ سے اس کا ذکر سندھو تعبیر کے نام سے ملتا ہے، جو بھارت کا رشتہ دار تھا، یعنی یہ دو بادشاہوں کے نام ہیں جس نے اس کے لیے بہت سی قومی جنگیں لڑی، لہٰذا سندھیوں کو ہماری جغرافیائی اور سیاسی حد بندی کا ایک حصہ سمجھنا چاہیے۔ سندھو سے قدیم اقوام، یعنی یہ جو سندھو کا لفظ ہے اس سے قدیم اقوام ایرانی، یہودی، گریس بھی واقف تھے اور اسی نام سے ہم کو پکارتے تھے ہندوستان۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے دنیا کو سویلائزیشن دینے والے، ہم دنیا کو تہذیب سکھانے والے، ہم دنیا کو جو ہے بہت سے پہلے جو نام لیے سائنٹسٹوں کے نام لیے جاتے ہیں ان سے پہلے ہم نے یہ چیزیں جو ہے سائنس کی یہ پیدا کی اور یہ دی ہیں، جبکہ قرآن اور بائبل میں اس کا کوئی حصہ نہیں ملتا، کوئی سائنس کی خدمت نہیں ہے، کوئی تہذیب کی خدمت نہیں ہے، بلکہ ہم ہندو جو ہے وہ تہذیب اور کیا کہتے ہیں سائنس اور سیکولرزم کے علمبردار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بعد میں بدھزم بھی، جس کا ایک واضح ثبوت وہ کہتے ہیں کہ یونیورسل ریلیجن کی صورت میں بدھزم کا اظہار بھی ہندوستانی میں ہوا، اور جب لوگوں میں یہ احتیاط پیدا ہوا کہ ویدک دھرم کی طرف پلٹنا چاہیے تو ہندوستان کا بہت بڑا علاقہ جو ہے دوبارہ اپنے پرانے دھرم کی طرف پلٹ پڑا اور اس کی طرف دوڑ پڑا۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی بنیادی وجہ سیاسی ضرورت تھی، کوئی مذہبی ضرورت نہ تھی۔ ہندو توا والے یہ بھی کہتے ہیں کہ ویدک لائن پر ہی اداروں اور ریاستوں کا ہم قیام چاہتے ہیں اور دھرم کو ریوائیو سیاسی بنیادوں پر کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ان ریاستی اداروں کو ریوائیو نہیں کیا گیا، ان کو مضبوط نہیں کیا گیا تو ہم ہندو اسپرٹ اور ہندو فیتھ کی پر قائم نہیں رکھ سکتے اور ہندو قوم کی عزت و توقیر اور رفعت کو دنیا کی دیگر اقوام کے مقابلے میں قائم نہیں رکھ سکتے۔ اور ہماری پرانی ویدوں میں اسی لیے بلوچستان اور ہندوستان کا ایک واضح فرق ملتا ہے، لہذا ہندوستان سے مراد بیسٹ نیشن آف آریہ ہے اور دریائے سندھ اور وادی سندھ، اور یہی بیسٹ نیشن آف آریہ ہندوستان جو ہے وہ اس سے ہماری مشترکہ کلچر، مشترکہ خونی رشتہ قائم و دائم ہے، مشترکہ ریاست اسی سے بنتی ہے۔ اور ملک سے مراد غیر نسل اور غیر ممالک کے لوگ مراد ہیں جو کہ ہندوستان پہ چڑھ دوڑے، وہ یہاں کی دولت اور شان و شوکت دیکھتے ہوئے
ہم تو یہی رہے, ہم نے دنیا کے اوپر چڑھائی نہیں کی, ہم نے بلکہ ایسی باؤنڈریز قائم کی اور ایسی ٹالرنس قائم کی کہ ہندو کبھی بھی کسی غیر ملک کے اوپر حملہ آور نہیں ہوئے, بلکہ یہ ہندوستان ہی تھا جو غیر حملہ آوروں کا جو ہے یہاں پہ فوج در فوج لوگ آتے رہے اور ہمارے اوپر جو ہے ہماری اوپر چڑھائی کرتے رہے اور ہم کو لوٹتے رہے. یعنی یہ جو آرگیومنٹ دے رہے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں اور ہم جو ہے وہ کبھی کبھی ہم نے کسی کے اوپر جنگ نہیں کی, مسلط نہیں کی, تو پھر یہ اپنے یونیورسلائزیشن کی پاسبلٹی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ صرف یونیورسلائزیشن سائنس, سیکولرزم اور سویلائزیشن کے دائرے اور میتھس کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان دنیا کو یہ چیزیں دی. ہم انویڈر نہیں ہیں, ہم کہیں جا کے انویڈ نہیں کیا کسی دوسرے ملک کو, ہندوؤں نے کبھی فتح نہیں کیا. حکومت کے خلاف انہوں نے حکومت کے خلاف بہت زبردست آپریشن کیا اور قتل عام کیا, کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا وہ اس کا ذکر نہیں ہے. کس کے خلاف؟ بدھ مت کے خلاف. لیکن وہ بدھ مت سے جنگیں لڑنے باہر نہیں گئے, وہ یہ کہتے ہیں ہم کوئی باہر نہیں گئے. جب بدھ مت یہاں سے باہر ٹرانسفر ہو گیا تو وہاں تک ہم نے ان کا پیچھا نہیں کیا, چین اور جاپان نہیں گئے. اس میں جو زاہد بھائی نے سوال کیا نا, اس میں یہ ہے کہ یونیورسلائزیشن کیسے ہوگی. تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی ہماری اقدار ہیں وہ صرف ہندو مذہب سے نہیں بلکہ ہندو دھرم بھی جیسے سمجھتے ہیں, اور ہندو دھرم جو ہے وہ ایک طرح سے ان کا دین سے مشابہ ہے کہ جو زندگی کے ہر دائرہ کار میں ہماری رہنمائی فراہم کرتا ہے. تو وہ ویج پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام آیا تو اس میں ایک استحصال کا ظاہر کہ جہاں اس نے لوگوں کو وہ فلاح و بہبود سے تو ہمکنار کیا, لیکن اس میں استحصال کو اثر تھا, اور جہاں ترقیت آئی تو اس میں جو ہے وہ فرد کی آزادی کی. تو ہندو دھرم میں یہ ہے کہ وہ سب کو انٹیگریٹ کر کے اس کو وہ ایک نام بھی دیتے ہیں انٹیگرل ہیومنزم, کہ وہ اگر لوگ اس کے اقدار کو یعنی اپناتے چلے جائیں ہندو دھرم کی, تو وہ خود بخود چونکہ وہ کنفلکٹ بھی ختم کرتا ہے, اور وہ جو مغرب کے اندر جو نظریات پروان چڑھی ہیں اس کے اندر جو کمزوریاں ہیں تو اس کو بھی ختم کرنے کا باعث بنتا ہے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں جو ہے وہ ایک یونیورسلائزیشن ہوتا ہے. یعنی اس کو اگر ہم مسلم قوم پرستی کے تناظر میں دیکھیں تو آپ یہ دیکھیے, یعنی میں لاؤڈ تھنکنگ کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے اس میں جو کچھ کروں غلطیاں ہوں تو اسے انشاءاللہ ٹھیک کریں گے. ایک چیز تو یہ ہے کہ کچھ یونیورسل پریکٹسز ہیں اور ایک ایسی علمیت ہے کہ جو یونیورسل ہے. وہ علمیت کہاں سے آئی اور وہ پریکٹسز کہاں سے آئے؟ وہ وہی سے نہیں آئے, وہ بلکہ تجربات انسانی اور تعقل کے کھوج سے, یعنی چنانچہ بنیادی طور کے اوپر ہندو مت کی جس چیز کو ہندو طبع قبول کرتی ہے وہ ہندو مت کا فلسفہ ہے. یعنی ہندو ذہن جو ہے بنیادی طور پہ بڑا فلسفیانہ ذہن, اور ہندو مت کا جو فلسفہ ہے وہ ہندو مت کے جو یعنی جو مذہبی ڈسکورسز ہیں ان کا حصہ نہیں ہے, ان سے بالا چیز. اچھا, ہندو فلسفے نے حق کی جو تعبیر کی اور ہندو فلسفے نے جو تشریح کی, اقلیت کی وغیرہ, بڑی حد تک اس کو ہندو طبع جو ہے وہ قبول کرتی ہے, اور وہ کہتی ہے اسی فلسفے کی بنیاد کے اوپر دیگر تمام انلائٹنڈ فکر اور وغیرہ جو ہے وہ سامنے آئی, اور اس کے نتیجے لہٰذا ایک بڑی بنیادی مماثلت ہے اس میں کہ جو آج کے انلائٹنڈ تصورات ہیں اور ہندو فلسفے کے جو بنیادی تصورات ہیں. اس چیز کو سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ جس آدمی نے بیان کیا وہ رادھا کرشنا ہے, جو اس کے ظاہر ہندوستان کا صدر رہا ہے اور وہ کانگریسی تھا. اس نے یہی بات کہی ہے. اس کی وہ بھی دنیا کا بہت بڑا فلسفی تھا. وہ فلسفی یعنی 20ویں صدی کی تاریخ میں رادھا کرشنا کا بڑا نام ہے, فلسفے کی تاریخ میں اس کا بڑا نام. اس نے یہ بات کہی کہ ہندو فلسفے کے اندر اور بالخصوص حساب کے اس کے اوپر یہ بہت کہتے ہیں میتھمیٹکس, اور اس کے اوپر جو تمام بنیادی تصورات جو ہیں وہ ہندو فلسفے کے اندر موجود ہیں.
اور انہی کے اوپر اصل میں یورپ کا جو نشاط ثانیہ ہے وہ اسی سے ہوا. اسی کی بنیاد کے اوپر یہ تمام جو بالخصوص سائنس ہے بہت زیادہ زور ہے. سائنٹیفک جتنی بھی کچھ ترقیاں ہوئی ہیں وہ سب ہندو فلسفے ہی کی بنیاد پہ. لہذا کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہندوستان کہیں کسی کو فتح کرے. وہ تو فتح ہو گئی، اس لیے کہ لوگ پریکٹیکلی ہندو علمیت ہی کی بنیاد کے اوپر سائنس کی اور کلچر کی اور اس سب کی ترقی کر رہے ہیں. ہاں، ہندو طرز زندگی جب آپ اپنا لیتے ہیں، جیسے جاوید بھائی نے فرمایا، وہ کانٹرڈکشن جو غیر ہندو طرز زندگی کو اپنانے کے نتیجے میں امبیلنسز جو کریٹ ہو جاتی ہیں اس علمیت کے اظہار میں، وہ ختم ہو جاتی ہیں. لہذا ہندو قوم پرستی کا کیا ہے، ہندو قوم پرستی کا وظیفہ کیا ہے؟ ہندو قوم پرستی کا وظیفہ یہ ہے کہ اسی یونیورسل علمیت کو کہ جو ہندو فلسفے کی بنیاد کے اوپر یعنی سامنے آئی ہے، اس کو اپنی ذاتی زندگی کے اندر اور اپنی معاشرتی زندگی کے اندر چلتا پھرتا بنا کے ایک ایسا ماڈل بتائیں کہ جس میں کہے کہ دیکھو یہ طریقہ ہے جس کے طریقے سے تمام علمی ترقیاں بھی ہو سکتی ہیں اور جو کچھ بھی جیسے کہ یہ کہ تہذیبی اور معاشرتی فروغ ہو سکتا ہے اور نظام زندگی کی وہ جو امبیلنسز ہیں وہ بھی ریموو کی جا سکتی. لہذا پروجیکٹ جو ہے ہندو وہ ایک آئیڈیل ملک بنانے کا ہے. یعنی ہندوستان ایک آئیڈیل سرمایہ دارانہ ملک اور معاشرت ہو جو تمام دنیاؤں سے دیکھ کے کہے کہ ہاں اصل میں تو جیسے کہ یہ کہ آگے جو ہے اور اصل میں جو ترقی ہے وہ تو ہندوستان کے اندر ہو رہی ہے. لہذا وہ پھر وہ جیسے کہیے کہ آپ کو کوئی چمچے دینے کی ضرورت نہیں، کسی قسم کی اس کی ضرورت نہیں. لوگ وہ طرز زندگی اپنا لیں گے اور جس حد تک وہ اپنائیں گے اس حد تک ان کی زندگی کے اندر وہ تضادات وغیرہ یعنی ختم ہو جائیں گے کہ جو یعنی دوسری طرز زندگی اپنانے کے بعد. اس میں جو بنیادی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ کیا بنیادی وجہ اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ذات یعنی ذات کا جو تصور ہے یہ وہی اصل میں معاشرتی بنیاد فراہم کرتا ہے اور ذاتیں نہیں ہیں. اور جوائنٹ فیملی سسٹم ذات ہی سے نکلا ہے. تو ان کی جو بنیادی جو سوشل یونٹی ہے وہ قائم ہوتی ہے ذات کی یعنی چار ذاتوں کو ریکگنائز کرنے اور پھر جوائنٹ فیملی سسٹم کو. تو اگر وہ فروغ پا گیا تو پھر وہ جی آپ کیا میں یہ کہتا ہوں یہ مسلم کمپرستی سے بہت مماثلت ہے، بہت زبردست. اس لیے کہ مسلمان بھی یہی سب کہتے ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ جو یہ تمام چیزیں ہیں سائنس مسلم کمپرس یہ سائنس جو ہے یہ بھی اسلام سے نکلی ہے. اور یہ جیسے کہ یہ کہ حساب وغیرہ اور ابو بکر رازی، علی ابن عیسیٰ، حکیم کہانی، حسین ابن سینا، سیاح ابن بیتا اور فیض دانا اور پتہ نہیں کیا کیا یہی سب ہے مشرق. انہی سب کے مشرق میں ہے نام لیوا، انہی سے ہوا پار مغرب کا کھیلا. نہیں تو یعنی یہ تو مسدس جو ہے وہ کر لکھ سکتا علی کے لیے چھوڑ دیا. بالکل یہی تھیمز مسلم نیشنلزم کے اندر بھی ہیں کہ اور کرنا بھی یہی ظاہر ہے. مسلم نیشنلزم کسی کو فتح وغیرہ نہیں کرنا چاہتی بلکہ ایک آئیڈیل مسلم ریاست بنانا چاہتی ہے اور یہی بتاتی ہے کہ اسلام کا طرز زندگی اگر آپ اپنا لو، 5 وقت نمازیں پڑھنے لگو اور جیسے کہ آپ جیسے کہ وہ جو بھی اسلام کے جو معاشرتی سمبلس ہیں ان کو ریوائو کر لو تو پھر پوری دنیا دیکھ کے کہے گی کہ یہ تو پتہ ہی نہیں تھا. ترقی بھی ہوتی رہے گی اور آزادی بھی سب کو ملے گی اور مساوات بھی ہوگی اور ٹرینیں بھی وقت آئیں گی، ہوائی جہاز وغیرہ. اور اس کے ساتھ ساتھ لوگ پہچان جائیں گے کہ نہیں طریقہ تو یہ ہے، یہ چھوڑ دو اور دو. تو بالکل ایک ہی چیز ہے کوئی اس میں دونوں سرمایہ داری کے نظریات ہیں. وہ ایک جسٹیفیکیشن پیش کر رہے ہیں سرمایہ دارانہ نظام زندگی کو اپنانے کی، ایک ہسٹوریکل جسٹیفیکیشن پیش کر رہے ہیں سرمایہ دارانہ نظام زندگی کو اپنانے کی. ڈاکٹر یہ ہمارے یہاں جو مسلم قوم پرستانہ جو نظریات رکھنے والے افراد ہیں ان سب سے بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ دینی جو ڈاکٹر اسرار احمد کی اگر تصویر سنو تو ایک پوری یہ تھیم کو بیان کرتے ہیں اسی طریقے سے پرفیکٹ کمپٹیشن قائم ہو جائے گا. نہیں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو صرف ڈاکٹر اسرار کے اوپر بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں سرمایہ داری کو بحیثیت ایک علمیت کے پہچاننا بالکل نہیں ہے. یعنی بالکل کسی کا استثناء آپ نہیں کہہ سکتے. میں آپ سے کہوں ڈاکٹر اسرار کو بیچارے جو کچھ ہیں آپ یعنی علماء یعنی چوٹی کے علماء کے اندر بھی آپ سرمایہ داری کے تمام یعنی جو نظری بڑے انہیں ان کی مقبولیت ملے گی. جیسے کہیے کہ جو لوگ ایکچولی جہاد میں ہیں یعنی اس وقت کے جو مجاہدین ہیں ان کے اندر بھی یعنی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی
سرمایہ کی جو تعقل ہے یا سرمایہ کے جو اقدار ہیں ان کی کوئی کوہرنٹ رد موجود ہے. یہی تو بہت بڑا خلا ہے جس کی وجہ سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کنسپچلائز نہیں ہو پاتا. اور مثلاً علماء مجاہدین کے خلاف جو تمام بحثیں آتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ مجاہدین کے پاس دلیلیں بہت مختصر ہیں اس وقت اس نظام زندگی کو اکھاڑ پھینکنے کے بارے میں. وہ نہیں کر سکتے تو خروج کو کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ نہیں کر پاتے. تو ڈاکٹر اسرار کی کوئی بات نہیں. کس کے کون ایسا اس وقت ایک ایسا عالم آپ مجھے بتا دیں اور جو سکہ بند عالم ہے. ڈاکٹر اسرار تو صرف میڈیکل ڈاکٹر ہیں یہ وہ کہ جس نے کوئی کوہرنٹ پوری دلیل دی ہو کہ نہیں یہ غلط بات ہے, یہ آزادی اور مساوات اور ترقی کو ہم رد کرتے ہیں. یہ کوئی کہتا ہے؟ میں نے تو نہیں سنا نہ باہر کہیں. یہ نہیں کہ پاکستان میں کہیں بھی نہیں, مگر ایران میں بالکل نہیں. آدھے سے زیادہ جو ان کی وہ ہے وہ قبول کرتے ہیں بالکل. مثلاً سب سے زیادہ یہ مساوات محمدی جس کا آپ نام لیتے ہو یہ ایرانی کوئی اس طرح اس نے اس کو ایسا تو وہ سب تو یہ وہ فیز ہے جو جسے ہمیں ٹرن کرنا ہے اور ہمیں دلیل یہ دینی ہے کہ نہیں مغرب کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ کوئی اس کا نہیں ہے کہ مغرب عدل نہیں کر رہا بلکہ مغرب کا عدل کا تصور ہی باطل ہے. ہم مغرب کو جو رد کرتے ہیں اس بنیاد پہ نہیں کرتے کہ وہ عادل نہیں, ہم تو اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ وہ باطل ہے اور حق کے مخالف ہے. اس کا تصور ہے عدل ظلم ہے. اس بنیاد کے اوپر ہم کرتے ہیں. یہ تو علماء بالکل اس کا کوئی بھی یا تو اس کی کیا وجہ اس کی وہی ہے کہ جو جدوجہد ہمارے ہاں ہوئی وہ تحفظ اسلام کی جدوجہد 19ویں صدی کے اندر جو علماء کرام نے, جو ہندی علماء اور بریلوی علماء نے کارنامہ انجام دیا وہ یہی تھا کہ اسلامی علمیت کو محفوظ رکھ لیا اور اس کو اس طریقے سے ختم نہیں ہونے دیا کہ جیسے شنکر آچاریوں کے نتیجے میں اور ابھیوں کے وہ ہندو اقلیت بالکل ختم ہو گئی. ہندو علمیت کی کوئی وجود ہی نہیں رہ گیا یا یہودی علمیت کا کوئی الگ وجود ہی نہیں رہ گیا. وہ تو نہیں ہونے دیا. لیکن غلبہ اسلام کی وہ جدوجہد تھوڑی سی غلبہ اسلام کی جو کوئی بھی جدوجہد ہے وہ تو انسریکشنری شکل میں ہوئی اور اس کی کوئی فکری بنیادیں ہم ابھی تک فراہم نہیں کر سکے ہیں. تو وہ کرنا ہے اور اس طریقے سے کرنا ہے کہ وہ ہماری پرانی تاریخ کو لیجیٹیمیٹ کرے اور اس کا تسلسل ہو. جو ہم جدوجہد یعنی غلبہ دین کی کریں وہ ہمیں اپنی تاریخی دھارے سے کاٹ نہ دے, اس سے جوڑ دے. تو وہ کام تو شروع ہی نہیں ہوا. تو اکیلے ڈاکٹر اسرار کی کیا بات, کس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے نہیں. جی اچھا, جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا 4 ذاتیں ہندوستان میں, تو وہ یہ ہندو دوا والے یہی کہتے ہیں کہ ہندوستان اور بلوچستان سے کیا مراد ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان سے مراد یہ ہے کہ جہاں 4 ذاتیں رہتی ہوں اور بلوچستان سے مراد یہ ہے جہاں 4 ذاتیں نہیں رہتی, اور یہ انڈیا سے پار کا علاقہ ہے. پھر وہ ہندی زبان کی طرف آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ پرکاروت یعنی سندھو سنسکرت کی بڑی بیٹی ہے جس کو ہندی کہتے ہیں. ہندی ہندوؤں کی قومی زبان ہے. ہندی کوئی نئی زبان نہیں ہے, یہ شروع ہی سے ہندوستان میں رابطے کی زبان رہی ہے. سنسکرت پنڈتوں, شہزادوں, بادشاہوں کی زبان تھی اور یہ مطلب جو ایلیٹ کلاس تھی اس کی زبان تھی. ہندو جو تھی وہ عامت الناس کی زبان تھی. ہندو کو آپ ہندوستانی بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ ہندوستان اور راجیہ سبھا کی بھی زبان ہوگی, یعنی اسمبلیوں کی بھی زبان ہوگی. یہ ہماری رابطے کی بھی زبان ہوگی, لین دین کی بھی زبان ہوگی, اور ہندی ہماری قومی زندگی کی جدید کی پہچان ہے. پھر وہ آتے ہیں کہ مسلمانوں کی طرف آتے ہیں, کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو وہ محمدن کہتے ہیں کہ محمدن کے آنے سے پہلے زندگی اور موت کی کشمکش شروع ہوتی ہے, جس کا ترخیل محمد بن قاسم اور محمود غزنوی تھے, جنہوں نے ہمارے دلوں اور روحوں کو پوری طرح مجروح کیا. اور اس مطلب مسلمانوں اور محمدن کی آندھی کی انتہا ابدالی تھا. اسلام کے عمل بخشنے والی تلوار کے زیر سایہ ہندو ہی مجروح نہیں ہوئے, بلکہ مصر, شام, افغانستان, بلوچستان, ایران, دنیا کی بہت سی قومیں ان کی امن کی تلوار کے زیر سایہ آ گئی. اور ان وجودوں نے, جاہلوں نے دنیا کی جو سول لائنز تھی, جو سول سوسائٹی تھا, اس کا حشر نشر کر دیا. یہ واحد ہندوستان ہی تھا جو عرب کی آندھی کا مقابلہ تنہا بے جگری سے اکیلے لڑتا رہا اور انسان کو تباہی اور بربادی سے بچاتا رہا. اور اخلاقی اور قومی لحاظ سے
اس کی سب سے بڑی اس آندھی کی انتہا جو ہے وہ اورنگزیب کی شکل میں آتی ہے، اور اخلاقی اور قومی لحاظ سے ہم اورنگزیب کا بے جگری سے مقابلہ کرتے رہے، گو کہ وہ معرکہ ہم ہار گئے لیکن اخلاقی طور پر ہم جنگ جیت گئے۔ اگر آپ کو یہ ہماری اخلاقی فتح دیکھنی ہو تو مسلمانوں میں وہ اکبر اور زارا شکوہ کی شکل میں نمودار ہوئی۔ اچھا، اس میں ایک میں واقعہ بیان کروں جو کانگریس کی قوم پرستی اور ہندو طبع کی قوم پرستی کے لیے کلیدی واقعہ بہت ہیں۔ جب نہرو وہ تھا وزیر اعظم تھا تو ایک مرتبہ اورنگ آباد گیا۔ اورنگ آباد میں امام عالمگیر کا مقبرہ ہے، تو وہ وہاں گیا، یعنی اس نے کہا کہ مجھے عالمگیر کے مقبرے کو لے چلو۔ وہ گیا اور وہاں جا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ دلی کا صوبیدار حاضر ہے سرکار، اور بہت رویا۔ اور وہ انڈین قوم پرست تھا اور وہ عالمگیر کو اپنا سب سے بڑا بادشاہ مانتا تھا، اور کہتا تھا کہ یہ اصل میں ہندوستان متحد جو ہوا سب سے زیادہ تو وہ عالمگیر، اور عالمگیر کی یہاں دیکھیے سب سے زیادہ اگر نفرت ہے تو عالمگیر سے، لہذا سمبلز میں بالکل فرق ہے۔ وہ تو عالمگیر کو ایک ہندوستان کا سب سے بڑا اشوکا سے بڑا بادشاہ یعنی عالمگیر کو قبول کرتا ہے، اور یہ جو عالمگیر سے تو یہ سمبلز میں بہت زیادہ فرق ہے، یعنی جن سمبلز کو یہ پیش ہوتے ہیں وہ بالکل کانگریس کے سمبل سے بالکل مختلف ہیں، لیکن اصل میں فرق۔ ہاں جی، زبان کا کیا سمجھتا ہے؟ یعنی کہ کانگریس اور وہ کانگریس تو ہندی زبان کی اتنی زیادہ وہ نہیں تھی، انگریزی کی زیادہ تھی، یہ زیادہ تر ہندی زبان یا سنسکرت زبان کو جو ہے فروغ دینا چاہتے ہیں، زبان میں بھی مطلب اب واجپئی کی حکومت میں ہندی کو کوئی ایسا خاص فروغ یہ تو نہیں ہوا کہ مثلا انگریزی قومی زبان انڈیا کی نہ رہی، دفتری زبان وہ تو تھی، اور کانگریس کی دور میں انڈین گورنمنٹ کی اگر آپ دیکھیں تمام ڈاکیومنٹس ہندی میں بھی لکھے جاتے ہیں اور انگریزی میں بھی لکھے جاتے ہیں۔ مثلا ان کی سینٹرل بینک کی رپورٹ آدھے پیج کے اوپر ہندی ہو، وہی امتحان ہے۔ یہ تو نہیں ہوا کہ انگریزی کو ختم کر دیا، کہیں بھی نہیں ختم کیا، آج کل صوبوں میں بھی نہیں، اور جب واجپئی نے حکومت کی ہے تو انگریزی کو کہاں ختم کیا۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ کی میری سانسکرت کی ریوائول کے لیے انہوں نے کچھ کی، کیوں سانسکرت کو مطلب اردو جی ایکچولی وہ ہندی زبان جو کانگریس اردو کو کنسیشن دے رہی تھی مختلف ٹیکس کی صورت میں، اس کے اوپر ان کا ایک ریئیکشن ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو ابھی کیا نام لے رہے تھے آپ، یہ واجپئی کا جو واجپئی تو اردو میں شاعری کرتا تھا۔ ہاں ہاں جی جی مطلب ہاں وہ تو یو پی کا ہے، لکھنؤ کا ہے، لکھنؤ کا جیلانی بھائی کا عزیز بھی ہوگا۔ جی جی اچھا، دوسری بات جو میں نے یہ دیکھی کہ یہ مغل بادشاہوں کے خلاف سے ان کا ریئیکشن ہے، لیکن جو یہ پٹھان بادشاہ تھے اور یہ جو خاندان غلامہ تھے اس کے متعلق ان کا کچھ مطلب ایسا چیز اتنا ملتا نہیں، انہوں نے اس کے اوپر کچھ ریئیکشن کیا۔ یہ اس کی تو ایک وجہ یہ ہے کہ شیواجی ان کا ایک ہیرو ہے، یعنی ان کا ایک بہت بڑا ہیرو شیواجی، اور شیواجی کا ظاہر ہے کہ اورنگزیب کے خلاف ہے نا، تو مغلوں کے خلاف، اور مغلوں میں سب مغلوں کا نہیں، مثلا یعنی یہ کہ سوائے عالمگیر کے کسی بادشاہ کے خلاف یہ معاندانہ مثلا اکبر کو تو ظاہر ہے کہ اپناتے ہی ہیں، اکبر کو اپناتے ہیں، اس صورت سے جیسے کہیے کہ شاہجہاں یا جہانگیر ان لوگوں کے خلاف آپ کو کچھ نہیں ملے گا، اگر ملے گا اورنگزیب کے بعد کسی کے خلاف تو وہ ہمایوں کے خلاف، اس لیے کہ دوسرا دیندار اور متقی آدمی جو تھا تو وہ ہمایوں تھا، تو ہمایوں کے خلاف ملے گا، اور وہ اس نے اور بابر کے خلاف ملے گا، اس لیے کہ ظاہر بابر نے تو فتح کیا، وہ پرتھوی کیا تھا اس کو شکست دی، تو بابر اور ہمایوں کے خلاف تو ملے گا، لیکن اصل میں تو عالمگیر کے خلاف۔ لیکن یہ جو پاسک بادشاہ تھے یعنی جہانگیر بالخصوص اور اکبر، ان کو تو بڑی مزاح سرائی ہے اور بہت تعریف جہانگیر کی بھی اور اس کی بھی، اور شاہجہاں کے بارے میں عموماً سکوت ہے کہ نہیں ایسا کوئی خاص، تو پٹھانوں کی الگ بات نہیں ہے بلکہ جی جیسے کہ ہندو طبع کی تحریک ہندوستان کو انہی غیر ملکی حملہ آوروں سے ہندوستانی ریاست اور قوم کو بچانے کی جنگ، ہماری یہ جنگ مذہبی نہیں بلکہ قومی ہے۔ ہم ہندوستان کی تمام قوموں اور نسلوں کو ہندو قوم سمجھتے ہیں، اور ہم کلچرل یونٹی اور سیوک لائف کے علمبردار ہیں۔ ہم مذہبیت کو قومیت کی شناخت کا سرکل نہیں سمجھتے۔ ہندو طبع ہندو قوم کی نجات دہندہ ہے، اور ہم ہی کشمیری پنڈتوں کو ظلم و جبر سے نجات دے سکتے ہیں، لہذا ہمیں ہندو فیلنگ، ہیروز اور
हिंदू रस्म व रवाज को हर सतह पर उजागर करना चाहिए। पृथ्वी राज यानी राजा ऑफ अजमेर सेवाजी के कारनामों को बयान करना चाहिए। और भी बाऊजी इस तरह की और गुरु गोबंद चनाव वगैरह के नाम लेते हैं, जो मतलब जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जिन बादशाहों ने जंग की, उनका बड़ा मतलब ये कि मुबारका है। मजे की बात ये बताऊं कि अगर आप सेवाजी की कोई तस्वीर देखें तो आप उसको कोई हिंदू राजा नहीं कह सकते, यानी वो बिल्कुल मुगलों की तरह से जो है वो पहनावा पहनता था। आप उसको तस्वीर देख के कोई हिंदू नहीं कह सकते। मटीरियल आपने कहाँ से लिया है? ये मोइंजोदड़ो से दरिया क्या ये रेफरेंसेस इनका कोई? तो हम तो यहाँ पे जो भी गुफ्तगू करते हैं बगैर यही करते हैं। ये सारा मौजूद है, आप लेना चाहें तो फोटो कॉपी करा लीजिएगा। जी जी, इसको जाहिर है कि जब लिखा जाएगा वो किताब में एक बात के तौर पर आएगा। जी, ये पूरी तरह को समथिंग बुक से किया गया है, ये इंटरनेट पर सर्फिंग करी वो अपने किया है। ये हमें मुनासिब जवाब देना गैर मुनासिब आदमी मुनासिब जवाब देता है। हिंदू नहीं, मुश्किल है, बहुत ज्यादा किताबें हैं, बहुत किताबें। किताबें कोई एक थोड़ी है, लाइब्रेरी है। जी आगे। फिर वो ये कहते हैं कि स्टूपिड नेशन मस्ट गो, मतलब हिंदुस्तान खाली कर दो। ये एसेंशियल है हिंदू सभा का। अरब, मुसलमान और जो ईसाई हैं, ये हमारी कौमी रवायत के मुतालिक तो वो कहते हैं कि बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन हिंदू बहैसियत हिंदू कौम के वो हमसे वाकिफ नहीं है कि बहैसियत हिंदू कौम के हम क्या हैं। वो हमारी मजहबी रवायत से तो वाकिफ है, लेकिन हमारी कौम और कौमी रवायत से वाकिफ नहीं है, ये दावा मतलब वो करते हैं। तो जो लोग हिंदुस्तान को अपना फादरलैंड मानते हैं, बल्कि वो उसका और उसको अपनी मदरलैंड मानते हैं, और उसके साथ ही साथ वो उसको अपना होली लैंड भी मानते हैं, तो वो हमारी रेस जाति का हिस्सा है। लेकिन जो इसको अपना फादरलैंड मदरलैंड तो मानता है लेकिन होली लैंड नहीं मानता, तो उसको ये हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। मुकद्दस, वो ये कहते हैं कि मुसलमान जो है मदीने और मक्के को तो अपनी मुकद्दस जगह मानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान को इस तरह से मुकद्दस नहीं समझते जैसे वो मदीने और मक्के को समझते हैं। इसी तरह से ईसाई जो है वो अपनी मजहबी प्लेसेस को ज्यादा तकद्दुस देते हैं बहैसियत हिंदुस्तान की। जनाई में ये बताएं, जब ये हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तान से मुराद वही सरहदें होती हैं जो इस वक्त मौजूदा हिंदुस्तान की हैं, या ये पूरे बरसगीर की बात करते हैं कि ये पूरा जो है खिता मतलब बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल ये सब शामिल है, ये पूरा लैंड जो है ये असल में हिंदुस्तान का हिस्सा है? ये अभी आगे आएगा। ये मानते हैं मतलब हिमालय से लेके दरिया सिंध, ये जो बहरिया अरब है इसका जो इलाका है पूरा ये हिंदुस्तान है, और वो ये जो पाकिस्तान की तक़सीम हिंदुस्तान या बांग्लादेश की उसको तो वो मानते ही नहीं। बिलखुसूस सिंध तो बहुत अहम है। सिंध तो असली जो अगर हिंदुस्तान की मजहबी सबसे ज्यादा तो या तो गंगा और जमुना के बीच का जो इलाका है, वरना वसी है वो, या फिर सिंध। तो फिर ये अच्छा, इस सूरत से इसमें जैसे आप भाई ने फरमाया इख्तलाफ है, यानी ये कि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ, ये जिलानी भाई ने बताया ये तो सभी हिंदू नेशनलिस्ट मानते हैं कि हिमालय सिलसिला कोहे हिमालय से लेके बहरे अरब तक जो कुछ भी इलाका है वो सब हिंदुस्तान। लेकिन इसके अलावा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड ये भी हिंदुओं का यानी इलाका है, और अखंड भारत में ये तमाम इलाके भी शामिल हैं, यानी इंडोनेशिया तक जितना इलाका है, यानी चीन नहीं बल्कि ये जो मैंने आपसे अर्ज किया, बर्मा, श्रीलंका, मौजूदा बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया, ये सब हिंदू जी। डॉक्टर ये चीन के ऊपर जो इतना इंतसाइज कर रहे हैं, क्या इसकी वजह ये तो नहीं है कि उस वक्त चीन को अलग कर दिया गया था बॉम्बे से? एक तो ये उसका रिएक्शन हो सकता है, हालांकि उन्होंने बंगाल की भी तकसीम की थी, तो बंगाल के ऊपर इतना नहीं मिलता जितना वो चीन के ऊपर जो है जोर देते हैं। हाँ, मतलब ये कि जाहिर है कि बंगाल में ये जो हिंदू मॉडर्निज्म है इसकी बुनियाद तो बंगाली है ना, यानी कि सबसे बड़ा जो हिंदू मॉडर्निज्म सबसे कामयाब, अगर सैयद अहमद खां का कोई राइवल आप कह सकते हैं तो वो राजा राम मोहन राय ही है ना।
اور وہ بنگالی ہی تھا. اور اس کے بعد ماڈرنزم کے تمام سمبل مثلا سب سے بڑا جس نے نوبل پرائز بھی جیتا وہ کیا کہتے ہیں اس کا جس نے گیتانجلی لکھی رابندر ناتھ ٹیگور وہ بھی بنگالی ہی تھا. لیکن یہ درست بات ہے اور کم از کم میں تو اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ ہاں بنگال کے اوپر زیادہ نہیں ہے, بنگال کے اوپر زیادہ ہے. حالانکہ ان کو فتوحات وہیں حاصل ہوئی, بنگلہ دیشی کو انہوں نے اپنے قابو میں کیا ہوگا لیکن بنگال کے نہیں. یہ کہہ رہے آریہ تو یہی آئے تھے نا, موسیگڑھ اور یہ سارا علاقہ. نہیں وہ تو کہتے ہیں کہ آریہ کہیں سے آئے نہیں, تو وہیں ہے نا. جی یہ کہتے ہیں تو یہی علاقے تھے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آپ یہ کہتے ہو کہ آریاؤں نے یہاں ظلم و ستم کے پہاڑ اور ڈالی جو یہاں کی پرانی جو قوم تھی ان کو تہز نہز کر دیا. ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ یہ ہماری اتنی جذب کرنے کی قوت تھی کہ ان کو اور شامل کرنے کی اور ہلف ملت ہو جانے کی جس کی بنیاد پہ ہم نے ان نان آریان کو بھی اپنے مذہب کے اندر شامل کر لیا. اور یہ مذہب یہیں ایوالو ہوا ہے. یہی ہماری جو ہم نے یہ وید لکھی ہے وہ یہیں پہ اس کا ظہور ہوا ہے. کوئی باہر سے وید نہیں آئی, یہ یہیں کی چیزیں ہیں. اور اسی کو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کی آرکیٹیکچر ہے اور یہ جو پرانی تہذیبیں دریافت ہوئی ہیں اس میں کہیں بھی یہ نہیں ملتا ہے کہ آریہ باہر سے آئے ہوئے ہیں. اس کو یہ ریجیکٹ کرتے ہیں. یہ جو وید وغیرہ کے بارے میں جو ڈوب رہی کیا یہ کوئی انہانی کتابیں سمجھتے ہیں یا کوئی خود سے لکھی بھی سمجھتے ہیں؟ ایکچولی اس کے اوپر میں کچھ الگ سے کہوں گا. اس وقت اگر میں نے اس ایشو کو چھیڑا تو مطلب ہم ہندو نیشنلزم کو نہیں کر سکیں گے. تو وہ وید کو کہتے ہیں کہ وہ مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندو مذہب کے اندر ہر چیز ملتی ہے, خدا اور بہت سے خداؤں. اور یہ جو وید ہے یہ سینہ بہ سینہ منتقل ہوتے ہوئے سب سے پرانا مذہب ہے. ہوتے ہوتے پھر ایک دور جب لوگ لکھنا پڑھنا سیکھ گئے تو اس وقت اس کو لکھا گیا. تو بہت ساری وید ہے, اس کے اوپر میں الگ سے کچھ اگر ٹائم ملا تو بتاؤں گا. اور دوسری چیز ہے کہ ظاہر ایک ہی وید کے کئی ورژن ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ کئی ویدیں ہیں, بلکہ مثلا رگ وید 50 ہیں. کوئی ایک رگ ویدا تھوڑی ہے, بہت سی ہیں. اچھا اس کا تصور اب جنہوں نے ظاہر زیادہ جانتے ہیں, میں نہیں جانتا, لیکن یہ کہ ان کا تصور جو ہے وہ وہی کا تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ان کے یہاں تو جو تصور ہے وہ اوتار کا تصور ہے. یعنی یہ کہ ایشور خود انسانی شکل میں آیا, لہٰذا اسے جب ایسا کیا تو اسے پھر وہی بھیجنے کا کیا ضرورت ہے. وہ تو بنفس نفیس آ گیا رام کے یا کرشن کے یا کسی کے بھی, وہ تو آ گیا. اور چھوٹی سے چھوٹی مورتی جو ہے, چھوٹی سے چھوٹی بھی, وہی اس کا ہے. تو وہی کہاں سے آئی؟ وہی کا تو ہو ہی نہیں سکتا. وہی از ناٹ پاسبل. ہاں اچھا پھر واٹ از سویلائزیشن پہ انہوں نے ایک بہت بڑی گفتگو کی, وہ وہاں سے تو میں نے نکال دی وہ چند چیزیں لی ہیں. وہ یہ ایشو اٹھاتے کہ میٹر کو جو ہے وہ لارڈ یا خدا نے یا دیوتا نے تخلیق کیا ہے, بنایا ہے. انسان نے اس کو محض ترتیب دے کر سویلائزیشن کی بنیاد ڈالی. انسان نے اس کو ترتیب دے کر سویلائز کیا. خدا نے مطلب مادے کی تخلیق کر دی, اس کے بعد وہ اس کو بھول گیا اور انسان نے اس کو ترتیب دیا. انسان خالق ہے کلچر کا اور خدا خالق ہے میٹر کا. انسان جب کلچر کو تخلیق کرتا ہے تو اپنی روح کو خوشی بخشتا ہے, اس سے وہ بیوٹی اور لو کو کشید کرتا ہے اور لائف کو ریئلائز کرتا ہے. کوئی قوم اس وقت قوم نہیں بنتی جب تک وہ ان خیالات کو مجتمع نہیں کرتی اور اپنے لائن آف ایکشن کو متعین نہیں کرتی کہ وہ کیا چاہنا چاہتی ہے. وہ یہ چاہتی ہے کہ ادب, آرٹ اور خیالات کو مجتمع کرے اور خدا نے جو میٹر کو تخلیق کیا ہے اس کو وہ آرڈر میں کرے. یہ ہے ان کی سویلائزیشن. یہ تو مغربی یعنی خدا کا جب ایک مرتبہ, ویسے تو خدا جب آپ ایک مرتبہ یہ تسلیم کر لیں کہ اوتار کے شکل میں, تو آپ ٹرانسینڈنس کو پھر نہیں مان سکتے. یعنی خدا جو ہے وہ پھر ایک معنی میں کوئی ایک اس کی کوئی ذات نہیں ہے. خدا کی اپنی کوئی ذات نہیں, وہ محض صفات کا ایک مجموعہ ہے جن کا اظہار پھول میں بھی ہوتا ہے اور پانی میں بھی, اور گنگا بھی جو ہے وہ خدا کے اس کا اظہار ہے. اور جیسے کہ وہ تو اس کے بعد یہ کہ ہاں یہ درست, اتنی بات کہنا درست ہے کہ انسان جب اپنا ورود کرتا ہے, یعنی جب محمد احمد بھائی پیدا ہوئے تو بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو محمد احمد بھائی نے پائیں. مثلا انہوں نے زمین پائی, انہوں نے آسمان پایا, انہوں نے پانی پایا, ایٹسٹرا.
तब ये कहाँ से आई, तो मैं भी वो खुदा ने बनाई है ना। लेकिन अमलन तो इस पानी का क्या करना है, और ये खुदा ने उनको एक्चुअली कोई खास हिदायत नहीं बताई, बल्कि ये तो फिर जैसे जिनाज में तख्लीक तो फिर यही करते हैं, यानी ये उसको मानी भी यही देते हैं अपने जहन की बुनियाद पे और अपने इंट्यूशन की बुनियाद के ऊपर, अपने विजदान की बुनियाद के ऊपर मानी उसको वही देते हैं। उसके बाद उसके नतीजे के अंदर जो भी वैल्यूज हैं, जैसे मतलब हुस्न एक वैल्यू है वो भी यही पैदा करते हैं, या इफादियत एक वैल्यू है वो भी यही पैदा करते हैं। तो अमूमन अगर चूंकि हम ये कहें कि जब भी इंसान आया तो उसने कुछ पाया, यानी मालूम है कि उससे कबल भी एक मटीरियल रियलिटी थी, तो इस हद तक तो आप गुंजाइश दे सकते हैं कि हाँ कोई है कि जिसने ये मुहैया किया जो जिलानी भाई पाते हैं। लेकिन उसके बाद उसका होगा क्या, तो फिर वो उससे तो खुदा का कोई ताल्लुक ऐसे नहीं। फिर तो यही है कि जो कभी जो कुछ करे, अगर उसे कुछ भी नहीं करेंगे छोड़ देंगे तो वो वैसे ही पड़ी रहेगी, वो पानी और हवा है। तो लिहाजा आप इसे ये भी कह सकते हैं कि शिर्क है, जैसे शिर्क के मानों में है कि चलो इतनी तो वो खुदा को पहचानते हैं कि हाँ ये पहला जो कुछ है ये कहाँ से आया, ये खुदा से आया। लेकिन फिर शरीफ मोहम्मद अहमद भाई उसकी खुदाई में मानों में है कि उससे जो कुछ बनाते हैं और हुस्न को पैदा करते हैं ये तो इन्हीं का काम है, खुदा वगैरह। इसे शिर्क भी कह सकते हैं, और इसे खालिश इल्हाद के मान में भी कह सकते हैं कि फिर उसके बाद जाहिर है कि जो डोमिनेंट फोर्स है वो तो ईरानी भाई ही की है, और वो तो फिर खुदा तो एक माने में क्लॉक मेकर या डेकार्टे का यहाँ भी ये चीजें मिलती हैं। तमाम चीजें 16वीं सदी और 15वीं सदी की ईसाइयत की तरदीद के अंदर यूरोपियन यानी काउंटर रेफॉर्मेशन मूवमेंट के बाद आपकी तमाम बहसें डुअलिज्म में और इसमें उसमें वगैरह मिलती हैं। जो कोई इतना अहम हमारे लिए अमली सवाल नहीं है, लेकिन शिर्क और इल्हाद की मुख्तलिफ शक्लें हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर इंसान खालिक हो जाता है, यानी इंसान की ये है कि वो खालिक है और वो तख्लीक उसमें शरीक है, अमल तख्लीक में शरीक है, और उसी का इरादा जो है वो असल में तख्लीक के अमल को जारी और सारी रखने का नहीं। क्या ये है कि जब इंसान किसी चीज को मानी पहनाता जाता है तो जाहिर है या कुछ पहले इदारे मौजूद नहीं थे और इंसान ने मुख्तलिफ इदारे तख्लीक किए, ताल्लुकात के भी और इंस्टीट्यूशन कायम किए, तो इसका मतलब है कि ये फितरी इदारे हैं और क़यामत तक या आखिर वक्त तक दुनिया के जितने भी इदारे तख्लीक होते चले जाएंगे, जो भी तब्दीली आती जाएगी वो फितरी इदारे होंगे। तो जो भी मानी पहना रहा है उस हालात वाक़ियात की बुनियाद पे वही मानी किसी न किसी दर्जे में फिर हक भी होंगे, उसका क्या क्राइटेरिया होगा? नहीं, लेकिन अच्छा मैं अगर मैं जो सोचता हूँ अव्वल तो ये कि आखिर का कोई सवाल नहीं, यानी हिंदुओं के यहाँ यानी हिंदू मजहब में आखिरत का कोई तस्वुर नहीं। जो उनके पास कुछ थोड़ा बहुत निरक का एक आइडिया मिलता है और जैसे कि ये सब देमालाई चीजें हैं, और जो हिंदू फलसफा है या हिंदू मजहबियत है वो तो आवागमन का है, मतलब कायनात कभी खत्म नहीं होगी। बिल्कुल जैसे रस्तू के यहाँ या ये यूनानियों के यहाँ इसका आखिरत का तो कोई तस्वुर मौजूद है नहीं, किसी किस्म का आखिरत तो है नहीं। हाँ ये जरूर है कि इन मानों में एक वो है कि जो चीज मतलब अगर फर्ज कीजिए किसी चीज को जाहिद भाई ने कोई माने दिए और मोहम्मद अहमद भाई ने कोई दूसरे माने दिए, तो जो मानी हक के करीब तरीन है वो सरवाइव करेंगे और उससे बेहतर शक्ल में आइंदा उनका इजहार होगा। अगर जो मानी मोहम्मद अहमद में गलत हैं तो वो रद्द हो जाएंगे तारीख के अंदर और उनको वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो इसे आप सोशल एवोल्यूशन आता है, यानी सरवाइव वही चीजें करती हैं कि जो दुरुस्त हैं, वो जो जैसे कहिए कि हक के करीब तरीन है। लेकिन हक कोई मावराई गैर इंसानी चीज नहीं, कोई एब्स्ट्रैक्ट चीज बाहर की चीज ऐसा सच नहीं है, बल्कि वही जो तख्लीक कुनंदा है, जो तख्लीक करने वाला है, उसी की यानी दरियाफ्त और उसी की तख्लीक हक है। और लेकिन ये जब वो तख्लीक ऐसे करता है कि जिसके नतीजे के अंदर तख्लीकियत की जो सलाहियत इंसानियत के अंदर है वो तरक्की पाती है, मजीद हो जाता है, तो फिर उसकी बुनियाद के ऊपर उससे बेहतर आइंदा साइकिल के अंदर तख्लीक की जाती है। और अगर ऐसी तख्लीक करता है तो जो बुनियादी तौर पर तख्लीक नहीं होती बल्कि तफसीर होती है, उसकी मुखालफत होती है, तो फिर वो रद्द हो जाती है।
لیکن جو کچھ بھی ہے اب وہ یہ کہ کوئی ایک ہی چیز ہے، برہما ہے، یعنی ان معنوں میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہندو مت تو ایک توحیدی مذہب ہی ہے. تو توحیدی مذہب ان معنوں میں ہندو مت ہے کہ اس کے اندر ہاں واقعی ایک ہی اسپرٹ ہے، جیسے برہما کی ہے، یا وہ کسی شکل میں بھی ظاہر ہو ہے وہ برہما ہی کی، وہ شیوا کی شکل میں ظاہر ہو یا وہ تیسرا جو خدا ہے ان کے یہاں اس کی شکل میں یا وہ ہے، تو وہ سب ایشور ہی ہے. ایونچولی تو ایک یونٹی ہے. وہ اسپرٹ سے ہر چیز کے اندر اپنے آپ کو ریئلائز کرتی ہے. یعنی فزیکل فورسز کے اندر بھی پانی اور ہوا اور یہ وہ، اور جیلانی بھائی جی اور کتا بلی گائے درخت جانور سانپ اس سب کی شکل میں بھی جو بھی ہو تو وہ ہے وہی زیادہ وہ سب خدا. جی آگے چلو. زیادہ مزہ آتا ہے. کرتے یعنی یہ جو بات ہے کہ تاریخ کے عمل سے گزرنے کے بعد جو ہے وہ جو صحیح بات ہوتی ہے جو وہی بچتی ہے، مطلب نہیں لیکن ہیگل کے یہاں بھی ملتا ہے چیزیں اینٹی ہیگل کے یہاں بھی یہ تو ہاں بالکل بالکل بالکل. گارنٹی کیا ہے کہ آخر میں جو چیز بچتی ہے وہ صحیح ہوگی. وہ یہ گارنٹی ہے کہ اس کے نتیجے کے اندر انسان تخلیق کے کتنے قابل ہو جاتا ہے. گارنٹی یہ ہے، گارنٹی یہ ہے کہ کتنی تخلیق آپ کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں، وہ ہے گارنٹی. اور ہیگل کے ہاں یہ ہے کہ وہ لازماً تاریخ کا نتیجہ یہی ہے. ان کے ہاں یہ انیویٹیبلٹی نہیں ہے. آپ چوہے کا بچہ بھی پیدا ہو سکتے ہیں آئندہ نظر میں، ہے نا. اور وہ کہ اس کے برعکس آپ اوتار بھی ہو سکتے ہیں اگلے جنم میں، یعنی آپ کے اندر خدا حلول کر جائے گا اگلے جنم میں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چوہے کا بچہ بن جائیں. لہٰذا وہ انیویٹیبلٹی آف پروگریس نہیں ہے جو ہیگل کے ہاں یا دوسروں کے ہاں موجود ہے ان کے یہاں انیویٹیبلٹی. لیکن پروگریس سے کیا مراد ہے، یہ سب کا کیا معیار ہے، کوئی الوہیت انسانیت کے علاوہ. جی اب وہ اس طرف آتے ہیں کہ کون ہندو ہے اور کون ہندو نہیں ہے. کہتے کہ ہندوؤں سے مراد ہندوستان میں رہنے والے تمام ہی لوگ مراد ہیں، اور ہندو ان تمام لوگوں کا احاطہ کرتا ہے. ہندوازم کا مطلب ہے ریلیجیس بلیف، اسی لیے ہندوازم ہندو توا کے اسکوپ سے باہر کی چیز ہے. ہم ہندوازم کے اوپر ہندو توا والے کہتے ہیں کہ زیادہ ایمفیسس نہیں کرتے. ہم تو یہ بتاتے ہیں کہ ہندو کون ہے. کہتے ہیں کہ ہندو اخذ کیا ہے سندھو سے، جو ایچ ہے وہ ایچ میں بدل گیا ہے پرکھارت لینگویج. اس سے مراد وہ تمام لوگ ہیں جو ہمالیہ کے دامن سے لے کر دریائے سندھ تک بستے ہیں، اور ان کے بدن میں ہندوستانی آبا و اجداد کا خون دوڑتا ہے. وہ ہندو ہیں اور ان کا اس کامن جاتی سے تعلق ہے اور اس کامن سویلائزیشن سے تعلق ہے جو ہندوستان میں پیدا ہوئی ہے. ہندوازم سے مراد صرف میجورٹی کا مذہب ہے، اس لیے ہندوازم سے زیادہ مناسب ہے کہ مذہبی یعنی ہم مذہبی تعلق سے اوپر اٹھ کے اگر ویدک دھرم کا لفظ استعمال کریں، یہ سنتانا دھرم یا شرطی سمارتی پرونا یا کاتا دھرم وغیرہ استعمال کریں، وہ ہندوازم سے زیادہ مناسب لفظ ہے. اسی طرح باقی لوگ سکھ دھرم، آریہ دھرم یا ویدک دھرم یا نان ویدک اویدک دھرم وغیرہ کسی لحاظ سے استعمال کر سکتے ہیں. ان کی اس کی آسانی ہے، لیکن یہ سب مجموعی طور پہ ہندو ہی ہیں. ان کو اس طرح تقسیم کیا جا سکتا ہے. ہم اس تقسیم کو مانتے ہیں اور ان تمام لوگوں کے مجموعوں کو ہم ہندو کہتے ہیں. لہذا ہندو وہ ہے جس کی پترا بھوا یعنی فادر لینڈ، ماداری بھوا یعنی مدر لینڈ، اور پنیا بھوا یعنی ہولی لینڈ. اور ان تمام کے مجموعوں کو ہم بھارت بھومی کہتے ہیں. اور یہی ہندوستان ہے جو اس کو ان تینوں چیزوں کو مانتا ہے، وہ ہندو ہے. اور یہی ہماری فلسفی ہے. اسی کی بنیاد پر ہم ہندوؤں کی ریس کا تعین کرتے ہیں، خواہ وہ ویدک ہو یا نان ویدک. سنسکرت کو مقدس زبان مانتا ہو اور اس کے خون میں انڈس ویلی میں رہنے والے اجداد کا خون دوڑتا ہو، اور پرانے مذہب کے ماننے والے ہو یا ماڈرن ریفارمسٹ یعنی آریہ سماجی یا اس طرح کے اور جو ان کے یہاں ماڈرنسٹ ہیں جیسے چکرادھرا، نانک، دیانند، راج رام موہن رائے وغیرہ کے ماننے والے، یہ سب کے سب ہندو ہیں. اور ہم مسلمانوں کو ملک اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اس کو اپنا فادر لینڈ اور مدر لینڈ تو مانتے ہیں، لیکن وہ اس کو اپنا ہولی لینڈ نہیں مانتے. یہ ہندو توا والے جو حضرات ہیں ان کے یہاں یہ جو ساتھوں کا تصورات ہیں ان کو انڈورس کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ابھی جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ وہ مذہبی بنیادوں پر اس کی تقسیم کو نہیں مانتے،
اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندو مذہب جو ہے وہ اس کو آپ نے گدلا کر دیا ہے ذاتوں کو اس طرح سے تقسیم کر کے، بلکہ جو ذاتیں بنائی گئی ہیں وہ ان کے ورث کی بنیاد پہ بنائی گئی ہیں، مذہب کی بنیادوں پہ نہیں، ان کو جو کام تفویض کیا گیا اس کی بنیادوں پہ بنائی گئی ہیں، کوئی مذہبی بنیادوں پہ نہیں بنائی گئی. میں نے مطلب اتنا پڑھا ہے. اور اس کو مطلب یہ کہ ذات کے اوپر وہ زیادہ امفیسس نہیں کرتے، جیسے ریفارمسٹ ذات کو رد کرتے ہیں اسی طرح سے یہ بھی اس کو رد کرتے ہیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر جو کلیکٹیوٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. میں نے جو کچھ پڑھا ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ذات کے بارے میں ان کی جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ آئیڈیل فارم میں جو سوسائٹی ہونا چاہیے اس کے اندر ذاتیں ہونا چاہیے، اور وہ ذاتیں جو ہے وہ اسی ذات کے نظام کی شکل میں مرتب ہونا چاہیے کہ جو ان کے ہاں ملتا ہے، یعنی وہی چار، اس کی سب ذاتیں ہو سکتی ہیں لیکن بنیادی طور پر وہ ذاتیں ہونا چاہیے. ہاں، جس طریقے سے ہندوستان میں ذات کا نظام چلا ہے اس کے اندر یعنی افراد و تفریح بہت سی ہو گئی، اور اصولاً جو ذات کا نظام ہندوستان وہ اس آئیڈیل سے کنفارم نہیں کرتا، لہذا ان چیزوں کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں جو اس آئیڈیل فارم سے الگ ہے، لیکن نظام ذات کو وہ ریجیکٹ نہیں کرتے. اور اسی وجہ سے جیسے یہ کہ یہ جو شیڈیول کاسٹ ہیں وغیرہ ان کو وہ اس کا مجاز نہیں سمجھتے کہ جیسے وہ ان کو حکومت میں یعنی شریک کیا جائے اور اس ٹائپ کی چیزیں. لیکن جیسے کہ بھائی نے فرمایا ایک اپالوجیٹک ایٹیٹیوڈ کے ذات کے بارے میں ظاہر ہے کہ ہندو تہذیب یا ہندو طرز معاشرت جو ہے وہ تو بالکل سینٹرل چیز ہے اس کے لیے ذات کی. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس سینٹرل کانسیپٹ کو رد کریں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہندو، لیکن یہ کہ اس کے اندر یہ ماننا کہ اس کی ایکچوئل پریکٹس کے اندر بہت سی ناہمواریاں آ گئی ان کو دور کر دو تو پھر ذاتوں کی بنیادی کے اوپر وہ آئیڈیل سوسائٹی بن سکتی ہے کہ جس کے اندر مثلا میں یہ جانتا نہیں ہوں جیران بھائی زیادہ میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ درست ہے یا نہیں کہ ہندو مہاسبھائی تنظیموں میں برہمنوں کو خاص مقام حاصل ہے. مطلب جو ان کی اوپر کی کلاس ہے اس میں تو ان کو یقیناً مطلب جو برہمن ہیں ان کو ایک خاص مقام اس لحاظ سے حاصل ہے کہ ان کی رسپیکٹ دوسرے جو ذات والے ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں. اس لحاظ سے ان کے جتنے بھی مطلب یہ کہ جو بڑے بڑے لیڈر ہیں وہ زیادہ تر برہمن ہی ہیں. اب مثلا اڈوانی تھا شاید برہمن، اڈوانی برہمن، اڈوانی برہمن، تو یعنی اس کے بارے میں ایک اپالوجیٹک ایٹیٹیوڈ ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ رد نہیں کرتے ذاتوں کو. یہ کہتے کہ یہ جو مطلب انہوں نے وید کے دھرم کو گدلا کر دیا ہے، جو یہ عورتوں کے اوپر ظلم و ستم کرتے ہیں، جو نچلی ذاتوں کے اوپر کرتے ہیں، وہ اصل میں ویدک دھرم کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہم تو ایک انسانیت کلی کے اوپر یقین رکھتے ہیں اور اس انسانیت کی بنیاد کے اوپر ان چیزوں کو نہیں مانتے، لیکن ورث کی بنیاد پہ اس تقسیم کو قبول کرتے ہیں. اچھا، اور گاندھی کے اوپر اس کی بہت بڑی ان کا ایک بہت بڑا اعتراض یہ بھی تھا کہ اس نے وہ ہریجن نہیں ہریجن کے معاملے میں بھی گاندھی کے اوپر بہت اعتراض تھا، اس لیے کہ اس نے تو نچلی یہ جو شیڈیول یہ جو تھے کیا نام ہے اچھوت، ان کو وہ خدا کے بچے کہا تھا. اس کا مطلب جیسے کہ یہ کہ ہریجن کا مطلب یہی ہے کہ ہری کے بچے، ہری جو ہے خدا کا نام ہے، ہری راما 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 ہرے ہرے، تو یعنی رام خدا ہے، ہرے کا مطلب رام بھی ہے، ہرے تو وہ رام کے وہ ہری کے بچے تھے. اس کے اوپر بھی انہوں نے اعتراض گاندھی کو بہت سرجہ کیا. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ یہ بات پہلے گزری تھی کہ جو ہندو سبھا والے ہیں یہ جب اپنے ریاستی عمل قائم کرنے کی بات کرتے ہیں تو عملاً اور نظرت یہ لبرل سرمایہ دارانہ ہی اس سے کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ذات کا جو ان کا اور جو خاندانی یعنی جو معاشرتی اکائی ذاتی نظام کو قرار دیتے ہیں کیسے دونوں کو کنسسٹنٹ بنا سکتے ہیں؟ یہ لبرل ریاست کے اندر جو کہ فرد اور ہیومن رائٹس کے فریم ورک کے اندر ذات کے نظام سے کیسے کنسسٹنٹ کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ وہ تو ہر فرد کو انڈیویجول اور برابر اور یا تو لبرل معاشرت کے اندر اور لبرل ریاستی نظام کے اندر بھی یہ تو صرف کہنے کی بات نہیں، حقیقتاً تو لبرل معاشرت اور لبرل ریاستی نظام کے اندر بھی ایک ایلیٹ ہوتی ہے. وہ ایلیٹ انہی بنیادوں کے اوپر ہوتی ہے کہ اس نظام اقتدار کی جو اقلیت ہے سب سے زیادہ اسی کی مکلف وہ ایلیٹ ہوتی ہے.
اور عملاً تو ریاستی نظام کو چلانے والے کوئی عوام نہیں ہوتے. عوام تو صرف اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں اس ایلیٹ کے اس سیکشن کو اس نظام اقتدار میں جائز طور کے اوپر اقتدار سونپا گیا. عملاً تو یہ کبھی بھی کہیں کسی بھی لبرل ریاست کے اندر نہیں ہوتا کہ جیسے ایتھنس کے اندر ہوتا تھا کہ میجورٹی جو ہے وہ ایتھنس کی حکومت چلا. اسی کو ریپرزنٹیشنل ڈیموکریسی کے اندر یہ جتنی باتیں آپ فرما رہے ہیں یہ صرف اصولی باتیں ہیں, عملی باتیں نہیں ہیں. تو مثلا یہ کبھی یہ جو ہندو سوائی یہ نہیں کہیں گے کہ اچھا ایڈلٹ سفریج نہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ کہیں گے معاشرہ اس طریقے سے ہم آرگنائز کر رہے ہیں کہ عوام انہی کو اقتدار دیں گے کہ جن کو اقتدار دینے کا حق ہے اور جو اقتدار کو اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں جو ہندو یعنی ویدوں کی جو بھی تعلیمات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ جاری کر سکیں اور وہ ہوں گے برہمن. لہٰذا یہ تو کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے, اس لیے کہ لبرلزم کے اندر بھی کوئی عوام تقلید کے علاوہ اور کچھ تھوڑی کرتے ہیں. اس میں محض کہنے کی بات نہیں. ایک بنیادی فرق تو یہ ہے نا کہ لبرلزم کے اندر یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ایلیٹ کلاس ہوتی ہے جو آرگنائز کرتی ہے, لیکن وہ ایلیٹ کلاس کے اندر پارٹیسپیشن کے مواقع تو سب کے لیے انسٹنٹ ہیں کہ فرض کریں غریب کا بچہ بھی مطلب یہ کہ بل گیٹس بن کے اور جو ہے وہ ریاستی یعنی وہاں لبرل آرڈر کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ میں ایک یعنی ہیومن رائٹس کو یا بڑے طبقے تک آنے کے ایک خاص بس لوگ ہیں ایک خاص نسل ہے اس کے لیے باقی تمام نسلوں کے لیے دروازے بند کر دیں لیکن ایکول اپرچونیٹی کھلی لیکن صورت تو کھلی ہے جس کے بعد میں تصور تو اس کے ساتھ کنسسٹنٹ بی جے پی کی سیاست میں مسلمان بہت زیادہ تعداد میں پھر سے بی جے پی کی سیاست میں مسلمان شریک نہیں ہے کیا؟ بہت زیادہ مسلمان بھی شریک ہیں اور میرا خیال ہے لالو پرساد تو نچلی ذات کا ہے جو یہاں وزیر اعلیٰ بھی ہے کسی صوبے کا, ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ظاہر بھائی نے سوال اٹھایا اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو سیاسی بنیادوں پر ووٹ دیے جاتے ہیں مسلمان اور جو انگریز نے ایک تقسیم مقرر کی تھی کہ اسپیشل رائٹ مسلمانوں کے دیے تھے, وہ کہتے ہیں ایکول قانون سب کے لیے مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے یکساں ہونا چاہیے. ہم ہی لبرل ہیں کہ دیکھو ہم یہ جو تقسیم ہے مسلمانوں کے لیے کہ ان کے لیے کوئی سیوک کوڈ جو ہے علیحدہ ہونے چاہیے اس کو ہم نہیں مانتے. یہ جو ووٹ ہے کہ نچلی ذاتوں والوں کو الگ کچھ پرسنٹیج دی گئی ہے وہ ایکول رائٹ کی بنیاد پر یہ سب کا ووٹ یکساں ہے. جیسا اعلیٰ ذات کے ہندو کا یکساں ہے ایسی نچلی والی دھرم کی یکساں ہے, لہٰذا ان کو جو اسپیشل رائٹ سائن کر دیے گئے ہم اس کو نہیں مانتے. اور ہم ہی لبرل انہیں معنوں میں ہے کہ ہم سب کے لیے یکساں قانون سازی کرنا چاہتے ہیں. یہ ان کا بڑا پکا آرگیومنٹ ہے شروع ہی سے. نہیں, اس میں جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اپنی کوئی جداگانہ سیاست نہیں ہے. ان کی سیاست سرمایہ دارانہ سیاست ہے اور سرمایہ دارانہ یعنی قوم پرستی جو ہے وہ دونوں طریقوں سے یعنی لبرل ریپرزنٹیشن یا لبرل یا کلیکٹو ریپرزنٹیشن دونوں شکل سے سرمایہ دارانہ قوم پرستی اپنی ریاستی نظام کو چلا سکتی ہے. لہذا ان کے پاس سیاست چلانے کے کوئی دوسرے اصول نہیں ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو طرز زندگی ہندوؤں کا ہے اس طرز زندگی کو اسی طریقے سے بالادست تصور کر لو جس طریقے سے تم دستور کو بالادست تصور کر یا حقوق انسانی کو بالادست تصور کر کے اس میں دستور میں اسے شامل کر لیتے. وہ ماورائے بحث ہے اور کوئی بھی ہندوستان کا بادشاہ ہو سکتا ہے لیکن نہ وہ ہیومن یعنی کوئی بھی ہندوستان کا صدر یا وزیر اعظم ہو سکتا ہے لیکن اس کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ معطل کر دے بنیادی دستور کو, یعنی اس دستور کو کہ طرز زندگی ہندو کی فوقیت و بالادستی مانی جائے گی اور جو بھی یعنی وہ یونیورسل پرنسپلز ہیں جو ہندو مت ہی سے نکلے ہیں ان کی یونیورسلٹی تسلیم کی جائے گی. اور ہیومن رائٹس انہی ہندو بنیادی یونیورسل ڈسکورسز سے نکلے ہیں کہ جو یعنی تمام دنیا نے قبول کر دی. لہٰذا کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ گارنٹی ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے ہیومن رائٹس کی بالادستی کسی بھی نظام سے الگ ہے اسی طریقے سے ہندو طرز زندگی کی بالادستی ریاست ہندوستان کے اندر جو ہے وہ محفوظ ہے. اس کے نتیجے میں لامحالہ ہوگا یہ کہ وہ جو ایلیٹ نکلے گی اور عملاً جو ایلیٹ حکومت کرے گی وہ اسی تہذیب اور اسی طرز زندگی کی آئیڈینٹیفائڈ اوپر ترین کی یعنی ایلیٹ ہوگی.
بالکل جس طریقے سے لبرل نظام کے اندر بھی کہ جو ایلیٹ نکلتی ہے وہ لبرل ایز اے وے آف لائف، یعنی پہلے تو وہ ہے کہ لبرل لائف اسٹائل، اس کا لبرل لائف اسٹائل ہوتا ہے، صرف یہ نہیں کہ وہ جسے کہ اس کے پاس بہت سا پیسہ ہوتا ہے اس کے بعد، بلکہ اس کا لبرل لائف اسٹائل جو ہوتا ہے تو وہ اسی طریقے سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر وہی کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہندو طرز زندگی کو مل جائیں جو کہ نہیں ملی ہوئی ہیں ہندوستان کے دستور میں، وہ مل جائیں تو اس کے نتیجے کے اندر لامحالہ غلبہ جو ہے وہ ہندو ایلیٹ ہی کا ہوگا۔ وہ ہندو ایلیٹ لازماً مذہبی شکل کی ہندو نہیں ہوگی، لیکن وہ عبدالسلام وہ عبدالکلام ہوگا، تو عبدالکلام جو ہے وہ ایک ہندو ہے۔ بالکل وہ عبدالکلام کا اس کے اوپر تو بڑی بحث ہے کہ عبدالکلام بالکل ہندو ہے، اور وہ خود کہتا تھا کہ ہاں الحمدللہ میں ہندو ہوں، کوئی اس میں اس کا وہ نہیں تھا، وہ جو صدر تھا ان کا تو وہ ہندو تھا، تو یعنی وہ مسلمان تھا یا نہیں وہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن وہ ہندو مسلمان تھا یا مسلمان ہندو تھا اور بی جے پی بالکل ٹوٹلی اسے اون کرتی تھی عبدالکلام کو، بالکل اور کہتی تھی کہ وہ اس کا بالکل یعنی مناسب، اس لیے وہ تو ہندو ہے، وہ کہتا ہے میں ہندو ہوں، تو کیوں اوتار کی نہیں شکل۔ ڈاکٹر جی اس کا مطلب ہوا کہ وہ ریاست کا کوئی تصور کوئی الگ کوئی ریاست معاشرت اور ذات زیادہ معاشرت بہت زیادہ آپ کہتے ہیں کہ ہندو معاشرت قائم ہے۔ ہاں لیکن وہ معاشرت بھی ایک یعنی اس معاشرت کے اندر بھی ایک محدود دائرہ ہے کہ جس کے اندر ہندو رسم و روایات جو ہیں وہ فروغ پاتی ہیں، باقی تو وہ وہی یونیورسل پرنسپلز ہیں جن کی بنیاد وید فراہم کرتی ہیں اور جو پورے یورپ اور پوری دنیا میں اپنا لی ہے، تو وہ معاشرت کے اندر بھی ایک محدود دائرہ کار ہے کہ جہاں ہندو مت کی اقدار کا اظہار ہوتا ہے پورا انہیں۔ جی ڈاکٹر یہ یعنی یہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بالکل اسی طرح کی ایک کنفیوژن لگتی ہے جیسے ہمارے یہاں یعنی دستور کو اسلامی بنانے کے ایک کنفیوژن ہے کہ بھائی اس کو دستور کو اگر شرح کا پابند وغیرہ بنا دیا جائے گا تو کوئی اسلامی معاشرت قائم ہو جائے گی یا اسلامی ریاست میں، اسی طرح کی ایک کنفیوژن لگتی ہے مجھے کیا ہم دستور پہ تو وہ کوئی بات کرتے نہیں، یعنی ایک طرف وہ یعنی جو ریاست کا جو ڈھانچہ ہے وہ تو سرمایہ دارانہ ہی دوست کرتے ہیں، انہیں اقدار کو دوست کرتے ہیں سرمایہ دارانہ، لیکن اس کے اندر کسی طریقے سے پروٹیکٹ کر لینا چاہتے ہیں اپنی معاشرت کو، ویسی ہی کنفیوژن لگتی ہے جیسے ہمارے یہاں مسلم جمہوریت پسند آنا۔ ہمارے یہاں اسماعیلی جیل میں اس کا جواب دیں، ہمارے یہاں تو جو بنیادی مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے فاسق اور مسلمان کے درمیان جو فرق ہے اپنی سیاسی زندگی میں اسے محدود نہیں رکھا، یعنی پاکستان میں بہت بڑی اکثریت جو ہے 99% ہے وہ فساق تھی، فاسق ہے، کن معنوں میں؟ بالکل اس معنوں میں کہ وہ تارک الصلاۃ ہیں، یعنی یقیناً 90% افراد جو ہیں تارک الصلاۃ ہیں، تو تارک الصلاۃ کا فاسق ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لہٰذا جو بہت بڑی اکثریت ہے وہ فاسقوں کی ہے۔ اب ہم نے یہ کہا کہ بالکل جس طریقے سے ہم مسلمان مانتے ہیں فاسق کو، اسی طریقے سے دستور کے اندر بھی ایک آپ کو کر کے جیسے کہ یہ کہ ایک شخص یعنی شامل کر کے ایک فاسق نظام زندگی کو، فاسق ریاست کو جو ہے وہ اس کی اسلامیت کو آپ پہچان دیں گے، یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اور فاسقوں کے ساتھ ہم وہی یعنی فاسقوں کو ہم وہی ذمہ داریاں سونپتے ہیں جو ان کی ذمہ داریاں نہیں، مثلا وہ فاسق جو ہے اہل الرائے نہیں ہو سکتا، اور ظاہر فاسق کی یعنی یہ دلیل کے یعنی شرع مطہرہ کی جو تعبیرات ہیں وہ فساق کی آراء کے اوپر تھوڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم فاسقوں کو اور فاسق ملک کو ایک مسلمان ملک سمجھنے وہ نہیں کیا، وہ تو فاسق ہیں، بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کیونکہ تارک الصلاۃ ہیں، اس میں کیا شک؟ تارک الصلاۃ کا مطلب یہی ہے کہ 5 وقت کی نماز نہیں ہے، تو آپ تو باقاعدہ سروے میں پتا ہے کہ 13% لوگ جو ہم نے کیا 13% لوگ ایسے ہیں، تو یہ ہمارا دوست ہے۔ اچھا اب وہ اس سوال کا جواب دے جو انہوں نے ہندو وقت بارے میں کیا، مطلب ایک تو ہمیں ہندوستان کا دستور کیا ہے اس کے متعلق پتہ نہیں، پاکستان کے دستور کا تو پتہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے اندر اسلامیت نفوذ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب ہندوستان کا دستور کیا ہے اس میں ہندو مذہبیت کتنی ہے وہ ہمیں پتہ نہیں، اور یہ مطلب یہ کہ اگر ہم کانگریس کی اسٹڈی کریں جو بھی ہمارے پاس ٹوٹی پھوٹی اسٹڈی موجود ہے تو اس کی بنیاد پہ تو اس کا ایک سیکولر دائرہ کار ہمارے سامنے، ہندو سبھا والے جو ریئیکٹ کرتے ہیں ایکچولی وہ کرتے ہیں سول کوڈس کے اوپر، اسی کے اوپر ریئیکشن ہے ان کا، باقی جو چیزیں ان کے یہاں ایز اٹ از چل رہی ہیں اس کو وہ انڈوز کرتے ہیں۔ جب وہ ہم نے دیکھا کہ حکومت میں آئے انہوں نے کوئی میجر تبدیلی نہیں کی،
सिविल कोड के मुतालिक भी नहीं की और जो दीगर जिन चीज़ों पर एतराज़ करते थे उन पर भी नहीं की। जो दस्तूर के अंदर उनके यहाँ कोई सच एम्बिग्यूटी मौजूद नहीं है जैसे हमारे यहाँ है कि जब हम मतलब ये कि जब दस्तूर की तरफ भागते हैं और कुरान की तरफ भागते हैं तो कुरान और दस्तूर को यकसा करार देते हैं। उनके यहाँ मजहबियत तो कोई चीज़ है ही नहीं। हिंदू दवा वाले हों या आर्य समाजी हों या कांग्रेस की हों, उनके यहाँ हिंदू मजहब कोई चीज़ नहीं है। उनके यहाँ हिंदू मजहब सिर्फ यही है कि रियासत की फलाह हो, इंसानियत की फलाह हो, ये है मजहब उनका। मतलब इसमें तो ये कह रहे हैं कॉन्ट्रडिक्शन तो उनका कोई नहीं है ना, क्योंकि उनके रियासत का तो कोई तस्वुर नहीं है, तो कॉन्ट्रडिक्शन तो हमारे यहाँ मौजूद है, उनके यहाँ तो कोई कॉन्ट्रडिक्शन मौजूद नहीं। जैसे कंस्ट्रेंट यूटिलिटी में वो कंस्ट्रेंट ये है ना, कंस्ट्रेंट वो हिंदुइज्म है, तो कंस्ट्रेंट तो कोई ना कोई चीज़ है ना, तो कंस्ट्रेंट हिंदुइज्म है ना कि आप हिंदुइज्म के कंस्ट्रेंट में रहते हुए आप मैक्सिमाइजेशन चाहते हैं या फ्रीडम चाहते हैं। मगर मुसलमानों के पास जब पूरा शरीयत का निज़ाम है तो उनके यहाँ ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि आप फिर उसको कैसे रियासत में एंडोर्स कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। हाँ, वैसे हो सकता है फिर आप आगे चलो, आज का इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आज हम खत्म करें। मतलब ये कि मैंने वो इन डिटेल नहीं किया फिर हिंदू फिलॉसफी क्या है, तो बुनियादी चीज़ें जो मुझे नजर आई उनको मैंने इंग्लिश कर लिया है कि वो यूनिवर्सल ब्रदरहुड के ऊपर यकीन रखते हैं। ब्रदरहुड यही है कि टॉलरेंस वो कहते हैं हमारे यहाँ है, यही यूनिवर्सल ब्रदरहुड है। ह्यूमनिज्म को इंडोर्स करते हैं, सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को वो वैदिक और अवैदिक की बुनियादों पर उसकी तक़सीम को करके वो इन तीनों चीज़ों के मजमूए को एक ही करार देते हैं। उससे उनकी सेकुलरिज्म निकलती है। कौम परस्ती के साथ साथ वतनियत परस्ती को भी उबारते हैं। नेचुरल साइंस को इंडोर्स करते हैं, कहते हैं नेचर और खुदा एक ही है। जब तुम नेचर से बगावत करते हो, जो औरतों पे जुल्म सितम करते हो, जो तुम इंसान पे जुल्म सितम करते हो, जो ज़ात की बुनियाद पे तुम ये जो जुल्म सितम करते हो उससे तुम नेचर से बगावत करते हो। यही मानो में तुम नेचर से बगावत करने का मतलब यही कि तुम खुदा के बागी हो। हिंदुइज्म को वो मॉडर्न आउटलुक में देखना चाहते हैं और उसी आउटलुक में वो हिंदुइज्म को रिवाइव करना चाहते हैं। और हिंदुइज्म ऐसा कोई हिंदू नस्ल, हिंदुइज्म से मुराद इनकी हिंदू नस्ल की बरतरी और तफव्वुक़ की है। और उनके पास एक बेटर इंडिया यानी फलाही रियासत, हिंदू फलाही रियासत का कयाम है, जिसमें वो कहते हैं सिख, जैन, ईसाई, मुसलमान वो सब मिलकर हिंदू रियासत तो ऐसा कायम करें कि जिसमें इंसानियत की बिलखुसूस जो हिंदुस्तान में इंसान है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा खिदमत हो सके। और मुसलमानों और ईसाइयों को, जैसा कि अभी कहा भी, मुसलमानों और ईसाइयों को उन प्रैक्टिसेस से इज्तनाब करना चाहिए जो हिंदुओं के साथ साथ उसकी रियासत के साथ कंपेटेबल नहीं है, और उन चीज़ों को छोड़ देना चाहिए। अगर मुसलमान और ईसाई, बिलखुसूस मुसलमान, अगर इन प्रैक्टिसेस को, जैसे गाय का ज़बिया है, इन चीज़ों को, और जिससे और हिंदुओं की दिल आज़ारी होती है, उसको छोड़ दें और इसको अपना होली लैंड भी मान लें, तो हम उनको इतने कंसेशन देंगे कि उनके वहमो ख्याल में भी नहीं होगा कि हम क्या क्या उनको नहीं दे सकते। और शायद कांग्रेस ने भी आज तक उनको ये चीज़ें नहीं दी होंगी। और वो कहते हैं कि हमारा मकसद हिंदू तवा से यही है कि हम हिंदुइज्म को सेकुलराइज करना चाहते हैं और हमसे बड़ा सेकुलर कोई नहीं है, और इसी वजह से हम सिविल कोड्स को नहीं मानते। ये है इनकी फिलॉसफी। अच्छा, अब इसमें हिंदू तवा की सेकुलरिज्म क्या है, ये मतलब आप कहें तो मैं इस दफ़ा तो नहीं किया है कि आइंदा अगर टाइम दे तो करके ओवरव्यू उन्होंने मतलब इंडिपेंडेंस और पाकिस्तान की रियासत जो बनी उसके ऊपर उनका एक रिएक्शन है। और वे कहते हैं कि हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ, बिलखुसूस कांग्रेस ने जो यकजहती की उसका क्या फल हासिल हुआ। फिर उसके साथ मैंने मतलब ये कि हिंदुइज्म को अलग से आप कहें तो बयान कर देता हूँ, उसके साथ साथ रिफॉर्मिज्म और मुस्लिम नेशनलिज्म को देख सकते हैं। और रिफॉर्मिस्ट तो हिंदुइज्म के अंदर तहरीक है, उसको हम मुमय्यज कर सकते हैं हिंदू नेशनलिज्म के साथ कि वो कितनी उनके साथ शामिल है और कितनी बाहर है। और कांग्रेस में जो गांधी है वो भी एक रिफॉर्मिस्ट ही था। ये है आपका टाइम अगर हो गया। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत 1 बजे तक हम यही करेंगे, तो अभी तो बहुत वक्त। आप बिल्कुल जो मर्जी आप यानी जो मुनासिब है वो कर लें, 1 बजे तक खाना खा। इसमें सबसे अहम वही है जो आप फरमा रहे हैं कि हमें इसमें तो ज़ाहिर है कोई खास गठबंधन नहीं, पाकिस्तान के सिलसिले में उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। वो जो हिंदू नेशनलिज्म और मुस्लिम नेशनलिज्म जो आपने मुआशरत देखी है और हिंदू मजहब और हिंदू कौम परस्ती में जो आपने फर्क किया, वो दोनों हमारे लिए तो मैंने अभी किया नहीं है वो, जो आपने किया वो फर्क
وہ مطلب میں نے ہندوازم کے ساتھ کیا ہے. یہ اگر آپ یہاں تک کی دیکھیں جو مطلب اس کی یہ تھا کہ ہندو طبع کی سیکولرزم کیا ہے اور ایک اوور ویو انڈیپینڈنس کا کہ اور ہندو اور مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کا کیا حل حاصل ہوا. تو یہاں تک تو ہے ہندو نیشنلزم. پھر ہندو نیشنلزم کے بعد ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندوازم ایز سچ کیا ہے. یعنی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ہندو قوم کو تو مانتے ہیں مذہب کو نہیں مانتے, تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہندو مذہب ایز سچ ہے کیا. تو آپ کہیں تو یہاں پہ اینڈ کر دوں. ہاں بالکل نہیں. آپ کے پاس اگر کچھ اور مٹیریل آپ کے پاس ہو جو بھی ہو وہ آپ بیان کر دیں, اور اگر آپ کے پاس مٹیریل نہیں ہے تو پھر ہم اسے ختم کر دیں جیسا آپ کریں. نہیں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگلی دفعہ کچھ کروں یا رہنے دو. آج جو کچھ آپ کر سکتے تھے وہ کر چکے ہیں. نہیں ہے, اگر کچھ ہے تو وہ کر لیں. اس کے بعد ہم عمومی بحث کر کے کوشش کریں گے کہ اسے ختم کر دیں, اس لیے کہ ورنہ تو یہ بہت چل گیا ہے نا. اس لیے جو کچھ بھی آپ اگر اور جو کچھ مٹیریل آپ کے پاس آ جائے وہ بیان کر دیں. اس کے بعد عمومی بحث کر کے پھر ہم اس مضمون کو ختم کر دیں گے, اور آئندہ تو آپ کو جو لکھا ہوا آئے گا وہ انشاءاللہ ہم ساتھ دیں گے, ہے نا. ورنہ اس میں ہم نے بہت وقت دیا ہے, جو آپ کے پاس ہے وہ بیان کر دیں. اچھا, آپ وہ ہندوازم کے متعلق تھوڑا بہت میں نے جو پڑھا ہے وہ بیان کر دیتا ہوں. اب ہندو مت یا ہندوازم یعنی ہندوؤں کا لفظ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں بھارت میں رہنے والوں کے لیے 16ویں صدی عیسوی میں یونانی اور ایرانی سیاحوں نے ہندوستان کو ہندو کا نام دیا, اور وہ ہندو سے مراد کالا لیتے ہیں, تو سیاہ لیتے ہیں نا. فارسی کے اندر ہندو کہتے ہیں. اگر تو شیرازی بدستارت دلے مارا بخال ہند وش مقصد سمرکندو بخارا رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ ہم کالے ہیں. ہم کالے بالکل نہیں ہیں, ہم تو بالکل گوری قوم کے لوگ ہیں. یہ جو ایرانی اور یہ کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہندو جو ماڈرن ایرانین ہیں ان کے یہاں ہندو کا جو لفظ ہے وہ اسکن اور ڈارک اسکن کے لیے نہیں استعمال ہوتا ہے, یہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کو انہوں نے پورا ہندو طبع والوں نے ریئیکٹ کیا ہے. وہ یہ کہتے مطلب ہندو مت یا ہندوازم نے اس ہندوؤں کو بیان ہی اسی طرح قبول کر لیا جیسا کہ اس لفظ کو ایرانی اور یونانی سیاحوں نے کیا تھا. اس سے پہلے وہ اپنے آپ کو ویدا یا وید کہتے تھے, اور اپنے مذہب کو سنتانا دھرم یا اٹرنل لا اٹرنل ٹریڈیشنز کہتے تھے, جیسا کہ قدیم ہندوؤں کی کتب میں ملتا ہے. یعنی قدیم ہندوؤں کی کتب میں ہندو کا لفظ وہ کہتے ہیں نہیں ملتا, بلکہ دھرم کے لیے سنتانا دھرم کا لفظ ملتا ہے جس کا مطلب ہے اٹرنل لا. ہندو مت نے اب جیسے کہ خالد بھائی نے کہا تھا کہ ہندو مت میں بیان اور دھیانی ایک اہم طریقہ ہے جس کے ذریعے ماورائی مسمرزم کا حصول ہے, تاکہ جسم دماغ یعنی کہتے ہیں کہ انسان اس کے ذریعے جسم دماغ اور روح کو یکسو کرتا ہے اور اس کو ایک مقام پر جمع کرتا ہے, اور روح جسم کو اپنے قابو میں وہ اس دھیان طریقے سے اپنے دماغ روح اور جسم کو قابو میں کرنا سیکھتا ہے. جب انسان روح اور جسم اور دماغ کو دھیان کے ذریعے پتہ کر لیتا ہے تو وہ سپر نیچر اور مافوق الفطرت قوتوں کا حامل بن جاتا ہے اور نیچر پہ اس کا قابو ہو جاتا ہے. یہ ہے ان کی مطلب تصور. یوگا ایک الگ چیز ہے. یوگا کثرت, یوگا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک کام سے کھڑا ہوا ہے سورج نکلنے سے لے کے شام ڈھلے تک, یا زمین کے اندر گھس گیا ہے وہ کھا پی نہیں رہا ہے 15-20 دن سے, دیٹ از یوگا. ابھی میں نے کسی نے مجھے ابھی تھوڑے دن پہلے بتایا کہ عرب کے علماء نے کفر کا فتویٰ دیا یوگا پہ. وہ کہتے ہیں یہ باقاعدہ ایک مذہب کی عبادت کا طریقہ ہے, یہ صرف کوئی ورزش نہیں ہے. انہوں نے کفر کا فتویٰ دیا ہے. یوگا جو ہے وہ کفر راجا میرا ہندو مذہب دوستوں یعنی اتنا فائدہ نہیں ہے, اس لیے ہم صرف اتنی بات نے کرنا ہے کہ وہ بہت اہم ہے کہ ہندو قوم پرستی کا ہندو مذہب سے صرف علامتی تعلق.
اتنی بات اگر سمجھ میں بالکل جس طریقے سے مسلم قوم پرستی کا اسلام سے محض ایک علامتی تعلق ہے، ورنہ ہے وہ قوم پرستی ہی. اور جیسے کہیے کہ وہ سرمایہ دارانہ نظام زندگی کا ایک اسلامی یا ہندوانہ دفاع پیش کرتی ہے، تو اس کے علاوہ کچھ نہیں. اگر اتنی بات ہم سمجھ لیں تو میرے خیال میں ہمارے لیے ایک بات نظر آتا ہے، جیسے ہندو قوم پرستی ہے تو کوئی شخص ہندو مطلب بنتا نہیں ہے، نہ ہی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہندوؤں نے کوئی جو ہے وہ تبلیغ کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو ہندو بنانے کی. لیکن جو مسلم قوم پرست ہے اس میں ہمیں یہ کوشش مطلب نظر آتی ہے کہ لوگ مسلمان ہو جائیں. بالکل نہیں، اس لیے کہ ورنہ مسلمان ہونے نہیں بالکل نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو ہر مسلمان کے لیے پاکستانی قومیت اختیار کرنے کی آزادی ہے. ایسا نہیں ہے. کسی بھی مسلم قوم پرستانہ ملک میں جب وہ قوم پرستی لوگ مسلمان بنتے ہیں، مسلمان قوم کا حصہ ایسے نہیں بنتے. نہ کبھی مسلمانوں قوم پرستوں کی یہ جدوجہد رہی ہے کہ وہ ہندو کو مسلمان بنائیں. انہوں نے ہندو کو ہمیشہ اپنا دشمن سمجھا ہے، اور انہوں نے کبھی بھی دوسرے ایرانیوں یا افغانیوں یا دوسروں کو پاکستانی قومیت سپورٹ کا وہ نہیں کیا. یہی تو اسرائیل میں اور پاکستان میں بنیادی فرق نہیں کرتے. اور بالکل ہوا یہی کہ جو اصلی وہ یہی ہوا کہ جب سے مسلم قوم پرستی نے فروغ پایا اور مسلمانوں کی ایک عوامی تحریک بن گئی، اس کے بعد سے ہندوؤں کو مسلمان بنانے کی جو جدوجہد و کوشش تھی وہ سب ختم ہو گئی. اور جتنی بھی دعوتی کوششیں رہیں وہ مسلمان کو مسلمان بنانے کی کوششیں نہیں، جیسے تبلیغ جماعت کی کوشش یا دعوت اسلام کی کوشش یا دیگر جو تحریک تھی وہ، اور ہندوؤں کو مسلمان بنانے کی کوشش ایسے بالکل وہ ہو گئی. ہندوستان کے اندر اب وہ پھر سے اٹھی ہے. تبلیغی جماعت جو ہے ہندوستان کی تبلیغی جماعت وہ ہندوؤں کو مسلمان بنانے پہ اب بہت زور دیتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم قوم پرستی سے وہ فارغ ہو گئے ہیں. وہ مسلم قوم پرستی کی طرف ظاہر ہے ہندوستان کے اندر کوئی حیثیت نہیں، لیکن مسلم قوم پرستی کے فروغ کے نتیجے میں غیر مسلم کو مسلمان بنانا ایک لایانی پروجیکٹ ہو کے رہ جاتی ہے اور نہیں وہ ختم ہو جاتی ہے بالکل. اور اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے اور وہ آپ کا نہیں ہے. تو یہ تو فرق نہیں اللہ قسم میں ہندو نہیں ہوں. اچھا، اس میں وہ یہ کہتے کہ ایکچولی انہوں نے اس سوال کو اٹھایا ہے جو خالد بھائی نے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اصل وہ مغرب میں ہمارے ذریعے سب کچھ سیکھا. اصل میں ہم نے ہندو روایت پہ اس طرح سے عمل نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے، اور ہم مادے سے اوپر نہیں اٹھ سکے. اگر ہم یہ میٹیریل لائف چھوڑ کے روحانی لائف کے اوپر ہی زیادہ توجہ دیتے ہیں، جیسا کہ نیچر کو وہ خدا کہتے ہیں، تو نیچر زیادہ بہتر طریقے سے آگے چلتی ہے. اور وہ نیچرل سائنسز جو ویسٹ لے بھاگا اس کے اوپر ہماری دسترس زیادہ بیلنس سے زیادہ ہے کہ سب کو اگر ہم بیلنس کریں گے، مائنڈ کو بھی اور روح کو بھی اور جسم کو تو وہ ایک گندگی خیال کرتے ہیں، روح اور دماغ تک رسائی کو وہ اہم سمجھتے ہیں. کوئی بیلنس ایکویشن کاسمولوجی اور اس کے اندر ایک ایکویشن کی جو بات کرتے ہیں اور اس کی ایک میتھمیٹیکل ڈیریویشن بھی بیان کرتے ہیں. سماجی پروگریس کی ہے، سماجی پروگریس کو ریجیکشن تو نہیں ہے. اگر سماجی پروگریس ہوتا ہے اس کی ریجیکشن نہیں ہے. اور سماجی پروگریس کے اندر پیس کیسے آئے مائنڈ کے اندر، ظاہر ہے کہ اس کے لیے روح اور دماغ اور جسم کا ایک بیلنس کرنا پڑے. ہندو مذہب میں جسے ہندو مت کہتے ہیں، اس میں تو دنیا کو سرو کرنا ایک بہت اہم ویلیو ہے. لہٰذا وہ پروگریس سے مراد ان کی اسپرچل پروگریس ہی ہے. لیکن ہندو توا کے اندر تو مٹیریل پروگریس میری رائے میں بہت اہم ہے. کیوں نہیں؟ ہندو توا تو مٹیریل پروگریس کو رد نہیں کرتا، مطلب یہ کہ رد نہیں کرتی، بہت اسے اسپرچل پروگریس کا ایک لازمہ تصور کرتی ہے کہ اگر اسپرچل پروگریس ہوگی تو اس کا اظہار مٹیریل پروگریس ہی نہیں ہوگا. ان معنوں میں وہ پروٹیسٹنٹزم کے بہت قریب ہے. تو اسی وجہ سے ہندو قوم پرستی کو ہندو مت کے ساتھ نہیں ملانا. ہندو مت تو محض اس کے سمبل ہیں، ہندو سمبل اس کے تحت وہ اپنے ہندو، اور ہے وہ قوم پرستی بالکل اس طریقے سے مسلم قوم پرستی بنیادی طور پر قوم پرستی ہے، اور اسلام سے اس کا علامتی تعلق ہے جہاں وہ اسلامی سمبل استعمال کرتے ہیں.
मतलब ये खालिद भाई के सवाल का जवाब यूँ भी देखा जा सकता है कि जैसे हमारे यहाँ भी यही तस्वर है कि जब सही इस्लामी तरक्की होगी तो उसमें अखलाकी तरक्की भी होगी और रूहानी भी होगी और मादी भी होगी, मतलब सब बैलेंस अच्छा हो जाएगा। इस तरह का उनका भी तस्वर होगा कि रूह भी रूहानी नमाजें भी लोग पढ़ेंगे और गाड़ियों में भी घूमेंगे वगैरह, मतलब सब कुछ होगा। नहीं, मतलब ये कि हमारे यहाँ अब जाहिर है, हमारे यहाँ मुझे उनका तो मालूम नहीं कि हमारे यहाँ ये बिल्कुल तस्वर है कि एक यूरोपियन सोशल डेमोक्रेटिक माशरा जो है, अगर उसके अंदर से गैर इस्लामी रसूम और रिवाज निकाल दिए जाए तो वो आइडियल है। उसमें स्विट्जरलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है, ये तमाम तो असल इस्लाम तो वही है। सिर्फ ये कि वो ज़िना करते हैं तो उनको इससे रोक लो और न करने दो, मना कर दो एक्सेट्रा, और कुछ थोड़ा बहुत नमाज वगैरह भी अगर शुरू कर दें तो ऐसा मजाक नहीं है। लेकिन वरना तो इस्लामी माशरा तो असल में स्विट्जरलैंड में है। डॉक्टर ये मतलब बहुत मुस्लिम कौम परस्तान है, यानी कौम परस्ती की बात चल रही है, इसके जरूरत नहीं है, बड़ा अजीब गरीब किस्म का आर्गूमेंट है, उसको छोड़ने हो जाए। तो ये कहते हैं कि कुछ ऐसी अखलाकी वैल्यूज होती है कि जो भी कौम उनको अपना लेती है फिर वो लाजमन मतलब ये फितरत का तकाजा है कि वो मतलब लीडर बन जाती है पूरी कौमों की। और जब तक हमने की तो हमने किया और अब उनको मगरब के बाद से ज्यादा वो बन गए। मतलब मेरा वही यही है, देखिए मसला वो यही है। अब देखिए ये जो आर्गूमेंट आपने बयान किया ना, ये मौलाना मौदूदी का आर्गूमेंट है, आपने पता नहीं पढ़ा। 2 किताबें हैं जिसके अंदर यही बात कही गई है दूसरे तरह से। एक इस्लामी तहरीक इस्लामी की अखलाकी बुनियादें और दूसरी किताब है बनाओ और बिगाड़। बनाओ और बिगाड़ में तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे जाहिद भाई ने ऐसा बनाओ और बिगाड़ पढ़ के सुना दिए। अब इसमें जो है मसला, उसमें मसला यही है कि क़यादत से क्या मुराद है, यानी क़यादत से क्या मुराद है। क़यादत से क्या ये मुराद है कि उनके पास सबसे ज्यादा सबसे ताकतवर यानी रियासत आ जाती है या सबसे ज्यादा मादी वसाइल आ जाते हैं या क़यादत से मुराद ये है कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जन्नत में पहुंचाने के मुकल्लिफ हो जाते हैं, है ना। तो ये 2 क़यादत के मुख्तलिफ तस्वर हैं कि जाहिर है कि जो लोग इस किस्म की बातें करते हैं कि कोई यानी ऐसे इंसानी अखलाक़ात हैं जो या इंसानी अखलाकियात हैं कि जो एक बेस फराहम करते हैं जिसके ऊपर इस्लामी अखलाकियात, उनका क़यादत से मुराद ये पहली ही चीज़ है कि वो सबसे ज़्यादा यानी ये कि हस्पानिया और बगदाद और जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस का उनके पास तस्वर है। तो वो ये है। तो जाहिर है कि अगर हम ये कहें कि नहीं मुसलमान तो अम्बिया अलैहिस्सलाम के वारिस हैं और उनका जो बुनियादी देखें ना, ज़्यादा बुनियादी बात ये है कि आप ये देखिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने के बाद जो है गलबा ईमानों में भी हुआ कि जाहिर है सबसे ज़्यादा जैसे कि ये कि इस्लाम फैला और सबसे ज़्यादा ताकतवर इस्लामी रियासतें वगैरह बन गई जो तमाम चीज़ें, और 1200 साल तक ये हुआ कि वो जो तहजीब थी और वो जो माशरत थी उसके ऊपर किसी दूसरे का गलबा नहीं होता। उसके अंदर मोमेंटम जो है वो इस्लाम के फैलने का कम होता चला गया और वो ऐसी सरहदें हो गई जिसके बाद फिर इस्लाम नहीं फैला। वहाँ भी जहाँ इस्लामी सल्तनतें कायम हुई, मसलन मशरक़ी यूरोप के अंदर भी इस्लाम फैलना जो है मोरल सुल्तान ये सुलेमान मुहतशम के बाद से तकरीबन खत्म हो गया। हिंदुस्तान के अंदर भी जो है वो मुगलों के अंदर इस्लाम फैलने का जो था, असल में तो या पठानों के अंदर इस्लाम फैला है, सूफिया कराम जो वो दमस्ती हुई सदी है 13वीं 14वीं सदी, या फिर उसके बाद आलमगीर के दौर फैला है। इसके अलावा तो बहुत नहीं, फिर नहीं हुआ। फिर दूसरी और जहाँ इस्लाम यानी महज कई शिकस्तें भी हुई, मसलन ये कि अब आप देखें स्पेन जो था वो हासिल वगैरह। अब सवाल ये कि ये जो जद्दोजहद है जो इस्तेमार के मुखालिफ जद्दोजहद है ये किस लिए है? ये जद्दोजहद क्या बगदाद और करतबा और वो कायम करने के लिए है या ये जद्दोजहद है ये पूरी दुनिया को मुसलमान बनाने के लिए, या क्या इन दोनों प्रोजेक्ट के अंदर कोई ममासलत है? यानी ये कि फर्ज कीजिए हम बगदाद और करतबा बना लें तो सब लोग मुसलमान हो जाएंगे या इस्लाम फैलना शुरू हो जाएगी। तो तारीखी है वो तो यही है कि बगदाद और करतबा बनाने के नतीजे में इस्लाम का दायरा कार वो हो गया, इस्लाम फैलना जो था वो रुक गया, नहीं ऐसा हुआ। लिहाजा एक रियासत
یا ریاستی اقتدار اور ریاستی جیسے کہ وہ اس کی تو یقیناً ضرورت ہے، لیکن اس کے نتیجے کے اندر وہی کچھ کرنا کہ جو آج ہو رہا ہے بہتر طریقے سے کرنا، اس کے نتیجے کے اندر انبیاء علیہ السلام کی وہ نہیں ہو سکتی۔ اب ان حالات میں یہ کہ دوبارہ اسلام کو ان معنوں میں غلبہ حاصل ہوگا کہ جن معنوں میں اسلام کو غلبہ حاصل ہوا تھا سلطنت امیہ سے لے کے سمجھیے کہ عثمانیہ سلطنت کے زوال کے دور تک یا مغل سلطنت کے زوال کے دور تک نہیں ہوگا۔ کوئی اہم سوال ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی اہم سوال یہ نہیں ہے کہ وہ 1000 سال کے جو ہمارے اوپر گزرے ہیں ایسے کہ جس کے اندر سلطنت اسلامی غالب سلطنت تھی عالمی سطح پہ، واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ کوئی اہم سوال ہمارے لیے نہیں، ہمیں اس میں کوئی دلچسپی ہے۔ ہمیں تو اس چیز کے اندر دلچسپی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یعنی تحریکات اسلامی کو اس چیز میں دلچسپی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ تعالیٰ کی بات ان تک پہنچے اور وہ نظام اطاعت یعنی شرع مطالعہ کے یعنی اطاعت یعنی قبول کرنے لگے۔ اس میں جس نوعیت کی ریاستیں ہمیں قائم کرنا ہے وہ ظاہر ہے کہ ان حالات اور جو موجودہ حالات ہیں ان کے مطابق ہوگی، اور جو چیز جاری رہے گی جس کے نتیجے کے اندر غلبہ دے گی وہ جہاد ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر ویسی کیا پھر ایک بہت پورا ایسا دور آئے گا کہ جس کے اندر اسلامی ریاست قائم ہوتی یعنی یا حضرت امام مہدی اس سے پہلے تشریف لائیں گے، یا یہ کہ سب کچھ بہت دور ہے اور ایک پورا عرصہ ایسا گزر جائے گا کہ جس کے اندر وہی کیفیت رہی کہ جو آج ہے اور کوئی نہیں۔ اس سے ہمیں کیا کریں، نتیجہ دور گزر، ہم تو مر جائیں گے آئندہ 2-3 سال کے اندر، 5-6 سال کے اندر، اور ہمارا تو کوشش جو سوال ہم سے پوچھا جائے گا وہ یہ تھوڑی پوچھا جائے گا کہ بھائی صرف تمہاری ریاست قائم ہوئی، وہ یہی پوچھا ہے جو کچھ تمہارے بس میں تھا وہ کیا یا نہیں کیا۔ لہٰذا جد و جہد کی جو بنیاد ہونا چاہیے وہ قوم پرستانہ جد و جہد ان معنوں میں نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی شوکت اسلام یا غلبہ کسی ایک کوئی اسلامی اقتدار کے قیام کے جس سے مراد مسلمانوں کا حاضر نظام کے اندر برسرے یعنی شوکت اور جبروت کے قائم نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ بناؤ اور بگاڑ اس ٹائپ کی تحریکیں بنیادی طور کے اوپر اسی طرف کی دعوت ہیں کہ نہیں، اس وقت جو مغرب کو غلبہ حاصل ہوا ہے وہ غلبہ حاصل ہوا ہے اس وجہ سے کہ اس کے اندر وہ صفات موجود ہیں کہ جو دراصل مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے تھے، جو ان کی بنیادی جو بنا اور بگاڑ اور تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیاد ہے وہ یہی بات کہتی ہیں کہ وہ جو شریعت کے ہم نے جو پیمان توڑے وہ لے جا کے سب اہل مغرب میں جوڑے، اور بنیادی طور پر مغرب کا جو ان معنوں میں سیاسی اور اقتداری غلبہ ہے کہ آج وہی فیصلے کرتے ہیں اور چلتے ہیں، تو اس وجہ سے کہ انہوں نے اسلامی یعنی اقدار اختیار کیا، لہٰذا اس وقت ہمیں اسی طریقے کو وہ کرنا چاہیے کہ اس کے نتیجے ہمیں غلبہ حاصل ہو سکے۔ لہٰذا اس کے نتیجے کے اندر اسلامی تحریکات مسلم قوم پرستانہ تحریکات بن جاتی ہیں اور وہ سرمایہ دارانہ نظام کو ایک ٹیکنیکل چیز کے طور کے اوپر قبول کر لیتی ہیں اور اسی نظام کے اندر رہتے ہوئے اسی تعقل کی بنیاد کے اوپر اسی جد و جہد کو جاری رکھتی ہیں جس کے نتیجے میں قومی قوت اور جبروت جو ہے وہ قائم ہو جاتی ہے، وہی ماڈل ریاستیں بنانے کی فکر میں ہو جاتی ہیں، وہ مسلسل جہاد کو جاری نہیں رکھتے یعنی رکھنے کی طرف سے ان کی چل جاتی ہے۔ لہٰذا اس کے نتیجے کے اندر یہ تو ہو سکتا ہے اور یہ وہ سیدھی طریقے سے یعنی یہ کہ یہ قوم جو ہے وہ طاقتور ہو جائے تو ہو جائے، لیکن اس کے نتیجے میں اسلامیت کی طرف کوئی دعوت نہیں رہتی۔ دلیل کے مقابلے کی اگر بات ہم کریں تو یعنی یہ جو دلیل ہے اس کے مقابلے کی ہم بات کریں تو کیا یہ بات ہے کہ یعنی وہ دلیل بھی غلط ہے اور اس کا نتیجہ بھی غلط ہے، یا دلیل صحیح ہے اس کا نتیجہ غلط نکالتے ہیں؟ جی میری رائے میں تو دلیل غلط ہے، اور میری رائے میں تو ہمیں اس طرف دعوت نہیں دینا چاہیے کہ جو ہے وہ مسلمان جو ہے وہ ایک اسی نظام کے اندر زیادہ صاحب اقتدار بن کے ایک ماڈل معاشرت یا ریاست قائم کریں گے۔ یہ جو ہر مسلمان یہ سوچتا یہی ہے نا کہ جب ہم اللہ کا ہم سے وعدہ ہے ہم مسلمان ہیں تو یہ مغرب کو کیوں ہم پر غلبہ حاصل ہو گیا، تو اس کی اگر کوئی اس کی وجہ یہ بتانے کی کوشش کرے کہ کیوں ہو گیا تو ظاہر ہے یا تو ہم نہیں اس کی وجہ ہم بتاتے ہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ فسق اور فجور جو ہے وہ عام ہو گیا اور اس کے نتیجے کے اندر جو کفر کی قوتیں اور الحاد اور معصیت کی قوتیں تھیں انہوں نے ان کو مسخر کر لیا۔ اب مطلب میں زنا کرنا چاہتا ہوں، میں زنا کر سکتا ہوں، کوئی مجھے تھوڑی روکے گا، معصیت
چوری کرنا چاہتا ہوں، ڈاکہ مارنا چاہتا ہوں، میں اس کے اوپر میرے پاس یہ پوری صلاحیت ہے کہ میں ڈاکہ ماروں، زنا کروں، تمام خبر. جب میں کیونکہ مغرب اس سے یکسو ہو گیا کہ اسے وہ کامیابی یعنی دنیاوی مادے کے اوپر اسے فتح تو اس نے حاصل کر لیا. تو اس میں اس کی کیا مادے کے اوپر غلبہ حاصل کرنا، یہ جو ہے اگر اس کو آپ ایک نیوٹرل قدر کے طور کے اوپر قبول کر لیں تو پھر یہ غلبے کی یہ دلیلیں کوئی حیثیت رکھتی. لیکن اگر اس کو اظہار معصیت کے طور کے اوپر آپ قبول کریں تو اس میں کوئی بھی مشکل نہیں کہ کیوں اس سے غلبہ حاصل ہوتا ہے. اس لیے غلبہ حاصل ہوا کہ اس نے یعنی روحانی اور جیسے کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سب سے توجہ ہٹا کے اپنے نفس کی پرستش پوری اور تندہی کے ساتھ کی تو اس نے اپنی نفس کی پرستش کرنے میں وہ کامیاب ہو گیا. ایک سیکنڈ جی. یہ غلبہ صرف مغرب کو تو نہیں حاصل ہوا، انبیاء کی تعلیمات کے بعد دوبارہ جو ہے انبیاء کی تعلیمات سے لوگوں کا ایمان اڑ گیا اور پورے لوگ دوبارہ کافر ہوئے، پھر دوبارہ نبی آئے. یہ تو مختلف جب لوگوں کے ایمانیات ختم ہو گئے اور معاشرے سے غلبہ جانے لگے تو یہ ہو گیا. اور اسلام کو تو شکست بھی جب ہوئی ہے جب وہ شوکت میں اپنے ماضی غلبے کے دور پہ تھا، یہ تو اسلام کو شکست ہوئی ہے. تو یہ تو اس کا وہ پڑھتا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ اسلام کو شکست بھی اس وقت ہوئی ہے کہ جب وہ ماضی طور پہ سمجھ رہا تھا جو ہے وہ اپنے غالب صورت میں تھا. یہ دلیل بھی نکل سکتی ہے کہ مادی طور پہ غلبے کی کوئی اہمیت نہیں ہے. نہیں مطلب اہمیت ہے دین کے غلبے کے لیے، اگر اسلام کی اہمیت اچھی جگہ مقصود نہیں. یعنی اسلام جب غالب ہوگا تو کیا مادی طور پر غالب ہوئے بغیر ہو جائے گا یا یہ کہ ساتھ ساتھ ہوگا کہ نہیں دیکھیے مادی طور پہ غالب یعنی اسلام جب غالب ہوگا تو اس کا مطلب یہی اول یہ کہ اسلام آپ میں مثلاً غالب ہے. یہ تو نہیں ہے کہ اسلام کبھی غالب ہوگا، بلکہ یہ کہ اسلام کا دائرہ غلبہ جو ہے اس کی توسیع ہوگی. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہی ہے کہ فکر آخرت جو ہے لوگوں کے اندر پریڈومیننٹ ہو جائے گی، ہے نا. اچھا اگر اس سے تو جتنے بھی معاملات ہیں ان کی ترتیب نو اسی بنیاد کے اوپر ہوگی، ہے نا. اور جتنی بھی وہ یعنی نفس پرستی کی بنیاد کے اوپر پریکٹسز ہیں وہ سب زیر نگی ہو جائیں گے. لہذا غلبہ اسلام سے مراد یہ تو کوئی بنیادی سوال ہے ہی نہیں کہ اس کے نتیجے کے اندر جو ہے مٹیریل پروگرس کتنی ہوگی. میری رائے میں تو ہو سکتا ہے کہ میری رائے غلط ہو تو مٹیریل پروگرس نہ صرف یہ کہ نہیں ہوگی بلکہ ریٹارڈ ہوگی، کم ہو جائے گی. اس لیے کہ حضور نبی کریم کی زندگی کی سنتوں کے اگر آپ آیا چاہتے ہیں تو جو طرز زندگی آپ نے اپنایا تھا اس کے اندر تو ضرورتیں بہت ہی کم تھیں. لہٰذا نہ صرف یہ کہ ہمارے پاس بجلی نہیں ہوگی، ہم بجلی کا استعمال کی ضرورت ہی نہیں ہوگی یا کیا ہے. تو مطلب یہ اس طرف ہے. لہذا میری رائے میں مٹیریل پروگرس کتنی ہوتی یا نہیں ہوتی یہ تو ہماری طرف یعنی ہماری غلبے کی کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے، کوئی کرائیٹیریا نہیں. ہاں اتنا ہمارا نظام اقتدار غیر کے نظام اقتدار کے مقابلے میں لوگوں کو اپنے ماتحت کر کے سنتوں کی پیروی کے اوپر راضی کرتا ہے اور مجبور کرتا ہے، یہ بنیاد درست ہے. ڈاکٹر یہ جو دلیل جس کو اگر ہم یوزلی ڈسکس کر رہے تھے اس کی غلطی یہی ہے کہ وہ یہ پریزیوم کر دیا کہ جب غلبہ نیسسریلی صحیح چیز سے ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی چیز غالب ہے اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے، یعنی یہ اس کی پریزنس ہے نیسسری. ہاں بالکل کوئی ویلیو بالکل یعنی ویلیو نیوٹرل، یعنی سرمایہ داری ایک ویلیو نیوٹرل چیز ہے. فطرتاً انسان ترقی اور آزادی اور مساوات کو چاہتا ہی ہے. یعنی جو بیسک جیسے راہب بھائی نے فرمایا پریزنٹیشن یہ ہے کہ یہ جو آزادی مساوات اور ترقی کی وہ ہے ایکسیپٹینس یہ تو نیچرل ہے، فطرتاً یہی چیز ہے. لہٰذا علمیت اصل میں سائنسز اور سوشل سائنسز ہی ہیں، اس لیے کہ سائنسز اور سوشل سائنسز ہی یہ ممکن بتاتی ہیں کہ کتنی. اچھا تو اور کوئی چیز جیلانی بھائی آپ مطلب کہ اگر یہ ان کی کتابیں ہیں جو یہ لوگ چاہ رہے تھے ہندو بننے کے لیے. ہاں وہ کرنا. اچھا مطلب اور دوسری چیزوں کو حذف کر کے میں اتنا بتاتا ہوں کہ ہندو مذہب کے سب سے یہ کہتے ہیں اس بات کے دعوے دار ہے کہ سب سے بڑا پلیورلسٹک ٹریڈیشن یعنی کثیر روایتی مذہب ہے جس میں مختلف لسانی معاشرتی روحانی ثقافتیں ان کا مجموعہ ہے، اور اس کے پاس دنیا میں سب سے بڑی تعداد میں راہب ہیں جس میں عورت اور مرد سب شامل ہیں.
اور اس میں بہت بڑے بڑے ولی بزرگ دانا یوگی جانی دھیانی سب ملتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہندو مذہب اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہے کہ ایک واحد و یکتا لابانی ٹروت ہے یعنی حق ہے جس نے اس دنیا کو تخلیق کیا ہے, جو تمام مخلوق میں پرکیف مسرت کی صورت میں سرایت کر گیا, حلول کر گیا, اور اس مسرت کے پانے کے ہزارہ طریقے ہیں, آپ جس طرح سے چاہیں اس مسرت کو حاصل کر سکتے ہیں. اسی وجہ سے ہندو مذہب جہاں ایک دہریت اور ملدانہ مذہب ہے, وہیں کثرت پرستی, مشرکانہ مذہب, ہماؤس یا کائنات پرستی اور وحدانیت کا بھی مجموعہ ہے, وہیں یہ بات بھی تسلیم کرتی ہے کہ کائنات کا خالق ایک ہی ہے, اور یہ جتنے دیوی دیوتا ہیں یہ سب اسی خالق کا مطلب یہ کہ پرسوں ہیں, اور اس کے اندر وہ خالق جو ہے وہ سرایت کر گیا ہے. نعوذ باللہ من شر ذالک. اب وہ ہندو مذہب کا ایک ہسٹوریکل اسٹرکچر یہ ہے کہ ہندو مذہب کا نقطۂ آغاز وہ کہتے ہیں کہ انڈس ویلی سے ہوا, اور یہ ویدک ٹیکسٹ جو ہیں یعنی جو ویدوں کی کتابیں ہیں اس کا کوئی ایک مصنف یا تخلیق کار یا لکھیاری جو ہے وہ کسی ایک شخص کو قرار نہیں دیا جا سکتا, بلکہ یہ سینہ بسینہ مختلف فروحتوں سے ہوتی ہوئی بہت بعد میں ریکارڈ کی گئی. سب سے پرانی کتاب وہ کہتے ہیں ریگ ویدا ہے. ریگ ویدا کا مطلب ہے وزڈم آف ورشپ. اس میں 1028 مذہبی گیت ہیں. ان مذہبی گیتوں کو کوئی 1500 یا 1500 قبل مسیح ریکارڈ کیا گیا. دوسری اہم کتاب جو ہے ان کی یاجور ویدا یعنی وزڈم آف سیکریفائسل فارمولا ہے. ایک کتاب ان کی ساما ویدا یعنی وزڈم آف چانٹ ہے. پھر ایک کتاب ان کی اپشن ہے جس میں مابعد طبیعتی اور فلسفیانہ اخلاقی اور کوئناتی اور کائناتی تصورات درج ہیں. جدید ہندوستان کی جو اہم ترین کتاب ہے وہ ہے مہابھارت, جس کے اوپر مطلب یہ کہ مہابھارت کے اوپر کانگریسی اور مہاسبھائی ہر ایک کوئی زور دیتا ہے, اور اس کی ایک دوسری ایک ڈیریویٹو کتاب ہے جس کا نام ہے بھگوت گیتا یعنی سانگ آف لارڈ. اس میں مکتی اور نجات کے راستے بیان کیے گئے کہ انسان گناہوں سے کیسے نجات حاصل کر سکتا ہے اور اپنی ریاست کیسے قائم کرتا ہے. اس میں مختلف ان کے جو بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے جو لڑائیاں لڑی ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے. کرما مرگ, افات آف ڈیوٹیز, جنن مرگ اور بیکنڈ مرگ, ان میں اس دھرم کی بنیادی باتیں درج ہیں.